السلام علیکم کے ایس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم ہے۔ خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے پیام عید باد سبال آئی ہے۔ ناول کے رائٹر ہیں افشا فریدی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ دنیا میں بے حسی کے جراثیم بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بیماری کے خلاف مدافعت پیدا کرنے کے لیے اب تک کوئی ویکسین دریافت نہیں کی گئی۔ جانیں ہمارا کیا ہوگا۔ مٹر کے دانے چھیل کر آدھے کھاتے ہوئے زوفی کا مفکرانہ انداز اپنے عروج پر تھا۔ وہ چپ چاپ سننے میں مشغول تھی کہ اس گھر میں اس کا پسندیدہ مشغلہ ایک بہترین سامع کا رول پلے کرنا تھا۔ چھوڑو، تمہیں دنیا کی اتنی کیا پرواہ ہے، رہ گئے ہم تو ہمارے گرد آغا جی کی محبت کا مضبوط حصار موجود ہے، پرواہ مت کرو۔ آسماء کی بے فکری زوفی کے تردد کے ہم پلہ تھی۔ تم بھی تو کچھ بولو علیزہ، کیا خیال ہے؟ زونی نے اپنی رائے محفوظ کرتے ہوئے اسے چونکا دیا جو کھانا بنانے کے بعد انجام دینے والے کاموں کی لسٹ ذہن میں ترتیب دے رہی تھی۔ کس سلسلے میں؟ لو جی، یہاں یہ عالم استغراق ہے اور ہم ہیں کہ مبتلائے غم۔ صوفی نے تعصب سے سر ہلایا تو وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا گئی۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، آگہی عذاب ہوتی ہے، بڑے لوگ کہہ گئے ہیں۔ آسماء نے حسب معمول اس کا دفاع کیا۔ شام کے ڈھلنے کا وقت تھا اور اسے فکر تھی کہ جلدی سے پلاؤ کی یخنی پکا لی جائے کیونکہ قورمہ پکنے میں ابھی کافی وقت تھا اور اس کے بعد سلاد، رائتا اور کٹری کا بھی سے ہی انتظام کرنا تھا۔ وہ تینوں تو اماں بیگم کی ڈانٹ کے خوف سے مٹر چھلوانے آ بیٹھی تھی، مگر اسے معلوم تھا جوں ہی اماں بیگم اپنا پاندان صاف کرنے کی غرض سے اندر جائیں گی وہ تینوں بھی ٹی وی لاؤنج میں رکھے ٹی وی کے گرد حقیقت مندانہ انداز میں جا بیٹھیں گی۔ بھابھی تو رات کو کھانے کے وقت ہی نیچے آتی تھی۔ ہاں، مگر اپنے ارد گرد کی خبر رکھنا بھی ضروری ہے، وگرنہ عظیم صانعوں کی وقوع پذیری کے امکانات 50% بڑھ جاتے ہیں۔ زونی نے بمشکل یہ عالمانہ جملہ ترتیب دیا تھا۔ علیزہ نے دیکھا مٹر چھل گئے ہیں، اس لیے سر ہلا کر متفق ہونے کا عندیہ دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بناؤ گی اس کا؟ زوفی کی معلومات کچن سے متعلق کاموں میں صفر رہی تھی۔ مٹر کے دانے مزید پھانکتے ہوئے سوال کیا۔ پلاؤ بنانا ہے، اور وہ موقع دیکھ کر لسٹ گنوانے جا رہی تھی کہ لاؤنج کا دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھل کر بند ہوا تو اس کا جملہ بھی ادھورا رہ گیا۔ نوفل حسب عادت سخت زیوروں سمیت اندر داخل ہوا تھا۔ دائیں طرف ساکت بیٹھی ان چار لڑکیوں پر نظر ڈالے بغیر دڑ دڑ کرتا سیڑھیاں پھلانگتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ علیزہ کے لبوں سے ایک دبی دبی سہمی ہوئی سانس خارج ہوئی، جبکہ وہ تینوں اپنے بھائی کے حالیہ تن تیوروں کی وجہ اخذ کرنے کی کوشش میں مشغول ہو چکی تھیں۔ وہ خاموشی سے مٹر لے کر کچن میں چلی آئی۔ پیچھے پیچھے وہ سب ہی چھلکے اور آئل کلاتھ اٹھائے آ گئیں۔ ضرور بھائی کا آج پھر کسی سے جھگڑا ہوا ہے، زونی کو فکر لگ گئی تھی۔ یعنی روٹین کی کارروائی۔ آسماء نے بے پرواہی کا مظاہرہ مسکراتے ہوئے کیا۔ آغا جی صبح سے کوئی 10 بار انہیں پوچھ چکے ہیں۔ شوکت چچا کے گھر والے آ رہے ہیں، ایسے موقع پر ان کا گھر میں رہنا ضروری ہے۔ زونی نے پھر لب کشائی کی۔ زوفی اس لیے چپ تھی کہ اپنے سسرال والوں کے بارے میں اس کا بے لاگ تبصرہ اکثر اماں بیگم کے چنگیزی جاہ و جلال کو آواز دیتا، جو اس کے فلسفیانہ نقطہ نظر کو دیوانے کے بڑ سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہ تھیں۔ علیزہ نے دیکھا قورمے کی دیگچی کھول کر اس میں جھانکتے ہوئے وہ اپنے کئی جملے پینے کی کوشش میں مصروف تھی۔ میرا خیال ہے علیزہ، تم جا کر انہیں چائے پیش کرو اور ساتھ میں آج کی تازہ خبر یعنی زوفی کے سسرال والوں کی آمد کے بارے میں بھی مطلع کر دو۔ آسماء نہایت اطمینان سے اسے حکم صادر کر رہی تھی، جس کا چہرہ سراسیمگی کی واضح علامت بنا ہوا تھا۔ کمال ہے، تم تو یوں ڈر رہی ہو علیزہ جیسے نوفل بھائی کے پاس نہیں بلکہ کوا ندا کی خبر لانے کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہو۔ زونی نے اپنی جان بخشتی دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور اسے لتاڑا۔ مگر وہ مجھے کچھ کام ہے ادھر۔ اس نے بے بسی سے ادھر تراشا۔ کوئی بہانہ نہیں، تمہارا یہ ادھر لنگ مجھے تیمور لنگ کی یاد دلا گیا ہے۔ چلو جلدی سے چائے بناؤ اور ہاں، ایک کپ مجھے بھی دے دینا، ذرا آغا جی کے کمرے سے کوئی تاریخی کتاب تلاش کر کے لاتی ہوں۔ زوفی قورمے کے گوشت کا گلاؤ چیک کر کے مڑی اور تحکم سے کہتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کی تقلید کرنے میں زونی نے بھی اچھلت دکھائی۔ آسماء باجی، مجھے نوفل بھائی سے ڈر لگتا ہے۔ آسماء کی لاابالی طبیعت سے اسے کوئی خاص امید تو نہ تھی، مگر فی الحال کوئی اور نظر نہ آیا تو اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جواباً آسماء کا قہقہ گونج گیا۔ اس نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا، مگر فائدہ نہ دارد۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، چائے بنا کر مجھے دے دینا، میں پہنچا دوں گی۔ خوش، اب جلدی سے کام سے لگ جاؤ۔ اس کا گھنے بالوں سے ڈھکا سر تھپکتے ہوئے آسماء نے گویا اس میں زندگی کی پرحرارت لہر دوڑا دی اور خود کونے میں پڑی گول میز پر بیٹھ کر چاول چننے کے بہانے کتنے ہی کچے چاول کتر ڈالے۔ علیزہ نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور حسب عادت حیرت میں گرتے ہوئے سوچے گئی۔ اس گھر کے مکین بھی عجیب تھے، غضب کی انتہا پسند اور شدت پسند۔ محبت اور نفرت کے درمیان توازن رکھنے کی تربیت غالباً کی نہیں گئی تھی، یا اگر ایسی زحمت گوارا بھی کی گئی تھی تو اس کی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے تھے۔ آغا جی اور اماں بیگم کا مزاج بہت سیدھا تھا، یعنی غصہ تو بے حد غصہ اور پیار تو انتہا کی حد تک۔
پھر عاقل بھائی تھے، ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی کے درمیان اچھا خاصا سینڈوچ تھے، مگر اطاعت کی حد تھی۔ بیوی کے کہنے سے الگ تو ہو گئے، مگر یوں کہ آغا جی کے گھر کے بالائی حصے کو رہائش کے لیے اپنا لیا۔ ماں باپ بھی ان کی تابعداری کا دم بھرتے تھے۔ کیا ہوا جب وہ دن رات ان کی خدمت میں دست بدستہ حاضر نہ رہتے تھے، یہی کافی تھا۔ شام ڈھلے جب گھر آتے تو سب سے پہلے اماں بیگم کے پاس آ کر بیٹھتے، تاہم اس ملاقات کا طویل ترین دورانیہ 15 منٹ سے زیادہ نہ ہوتا تھا۔ بصورت دیگر بھابی جان کو منانے میں انہیں اپنی چوتھائی تنخواہ بیک وقت خرچ کرنی پڑتی۔ ان کے بازو فشاں تھیں، فلسفے اور نفسیات میں ماسٹر کر کے پیا دیس جانے کا انتظار میں وقت گزار رہی تھیں۔ ان کے دل میں جہاں بھر کا درد تھا، نہیں تھا تو علیزہ کے لیے نہیں تھا، جو دن کے 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے کچن میں گزارتی تھی یا پھر گھر کے بقیہ کاموں میں۔ ہاں البتہ انہیں اس بات کا شدید قلق تھا کہ ان کی کزن ہونے کے باوجود اس نے انٹر کے بعد تعلیم کو خیرآباد کہہ دیا تھا، کم از کم بی اے تو کرنا چاہیے، لہٰذا وہ ہمہ وقت اس کی برین واشنگ پر آمادہ رہتی، جسے ڈش واشنگ سے فرصت نہ تھی۔ آغا جی بہت دوست نواز، مہمان نواز شخص تھے۔ عاقل بھائی کا بھی کم و بیش وہی حال تھا، لہٰذا رات گئے تک آنے جانے والوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ اماں بیگم کے اخلاق کا ڈنکا کچھ یوں بج رہا تھا کہ محلے کے علاوہ بھی کئی خواتین آئے دن جمکٹا لگائے رکھتیں۔ زوفی کی دوستیں کم تھیں، مگر جو بھی تھیں ان کی طرح مفکر تھیں، جتنی دیر کے لیے آتی اس کی جان عذاب میں رہتی۔ ایک تو خاطرداری اس پر ان کی نصیحت زندگی کے بارے میں ایسے ایسے انکشاف کرتی کہ وہ انگشت بدنگاہ رہ جاتی۔ آسماں کا لاپرواہ مزاج کسی حد تک گھر کے ماحول کا رد عمل تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا وہ خود کو نظر انداز کیے جانے کا بدلہ یوں بے پرواہ بن کر لے رہی ہے، تاہم اگر ایسا تھا تو بھی وہ اپنی اس کوشش میں 90% ناکام تھی۔ شاید اس لیے اس کی لاپرواہی اور لاابالی پن کبھی کبھی بے حسی کی حد تک جا پہنچتا۔ جانے یونیورسٹی میں ان لوگوں سے اس کا کیسا رویہ تھا، گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اس سے ان تینوں بہنوں کو کوئی خاص غرض نہیں تھی۔ سنیرا اور زونی پر بھی بڑی بہنوں کا رنگ غالب تھا، البتہ اماں بیگم کی ڈانٹ ڈپٹ کے باعث وہ کبھی کبھار علیزہ کا ہاتھ بٹا دیتی تھی، جس نے چند سال پہلے ہی اس گھر میں پناہ لے کر آہستہ آہستہ ساری ذمہ داریاں اپنے ناتواں کندھوں پر لے لی تھی۔ بلکہ سچ تو یہ تھا کہ 80% بوجھ اس گھر کے مکینوں نے زبردستی اس کے سر منڈ دیا تھا، مگر ان سب کا طریقہ کار ایسا ہوتا کہ وہ یہ سب محسوس کر کے بھی خاموش رہتی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ سب ان کے محسن تھے اور احسانات کے بدلے کے طور پر وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی کہ حکم بجا لاتے ہوئے لبوں پر شکوہ نہ لائے۔ بھابی کا مزاج اس کی سمجھ میں کبھی نہیں آیا تھا۔ اس کی اہم ترین وجہ یہ تھی کہ ان سے صرف کھانے کی میز پر ہی ملاقات ہو سکتی تھی، اور اس وقت اماں بیگم کے سخت حکم کے تحت صرف ہاتھوں کو حرکت دی جاتی، جبکہ زبان سے محض ذائقہ چکھنے کا کام لیا جاتا۔ نوفل سے وہ سخت خوفزدہ رہتی تھی، بقیہ گھر والوں کی نسبت اس کا مزاج بہت ترش تھا، بقول آسماں کے کسی آتش گیر مادے سے خمیر اٹھایا گیا تھا اس کا، جبکہ ہمہ وقت ناک پر غصہ دھرا رہتا۔ جب تک وہ گھر سے باہر رہتا وہ مطمئن رہتی، مگر جوں ہی گھر آتا احکامات کا تانتا بن جاتا اور وہ تعمیل کرتے کرتے ہانپنے لگتی۔ ایسی میں زونی، جو کہ اس کی آمد سے پہلے نوفل کے زیر تسلط رہا کرتی تھی، فوراً ادھر ادھر ہو جاتی۔ یہ تو اماں بیگم کا دم غنیمت تھا کہ اس کے لیے ڈال بن جاتی، ورنہ نوفل کے اشتعال کے آگے بند باندھنا ایک معرکہ عظیم ہی تھا۔ علیزہ کی تو روح فنا ہوتی تھی اس سے۔ زونی اور زوفی خوب ہنستی، مگر اس کی مدد کے لیے آگے آنا ان کا شعار نہ تھا۔ مگر اس وقت جانے کیسے قسمت یاوری کر گئی تھی کہ آسماں نے اس کی جان خلاصی کرا دی۔ چائے بنا کر آسماں کو تھماتے ہی اس نے پلاؤ کی یخنی چڑھائی اور قورمے کو آخری مراحل سے گزار کر ایک طرف رکھا۔ جتنی دیر میں یخنی بنی، رائتہ اور سلاد بھی اس نے تیار کر لیا، لہٰذا جس وقت وہ فارغ ہوئی رات کے 8 بج رہے تھے۔ بس اب مہمان آتے ہی ہوں گے۔ اپرن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے قدرے سکون کا سانس پا کر سوچا، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ اسی لمحے نوفل اندر داخل ہوا تو اس کی ساری سستی کافور ہو گئی۔ جٹ الرٹ پوزیشن میں بیٹھے سے کھڑی ہو گئی۔ سبز قہوے کی 2 پیالیاں بنا کر میرے کمرے میں پہنچاؤ، میرا دوست آیا ہے۔ اس کے جھکے چہرے پر تھکن رقم تھی، مگر نوفل ہمیشہ کی طرح حکم صادر کرتا، جیسے آیا تھا ویسے ہی لوٹ گیا۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ چلا گیا ہے۔ اس کے دوست کی آمد کا مطلب اب وہ زوفی کے سسرال والوں سے نہیں ملے گا، گویا کھانا وہ سکون سے کھا لے گی، مگر آقا جی یقیناً خفا ہوں گے۔ سبز قہوے کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ باہر نکلی تو زونی کپڑے تبدیل کر کے تیار ہوئی لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ اسے ٹرے تھما کر اس نے جلدی سے کپڑے بدلنے کا عذر تراشا، اپنے اور آسماں کے مشترکہ کمرے میں چلی آئی۔ ہوا میں خنکی تھی، مگر کچن میں مسلسل کام کرنے سے وہ خاصی تھک گئی تھی، اسی لیے گرم گرم بات لے کر فریش ہو گئی۔ کمرے کے باہر سے آنے والی آوازوں سے لگ رہا تھا کہ مہمان آ گئے ہیں۔ اس نے جلدی جلدی گیلے بالوں کو تو لیا اور پھر ہیئر ڈرائر کی مدد سے خشک کیا اور جلدی سے دوپٹہ پھیلا کر کچن میں آ گئی۔ کھانا فوراً ہی لگانا تھا، اماں بیگم کا حکم اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ آسماں غالباً زوفی کی تیاری میں مدد کر رہی تھی۔ بھابی بھی نیچے آ گئی تھی اور زوفی کی ہونے والی نندوں سے بے حد خوش خلقی
اور خوش مزاجی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے متحیہ روکی نے دیکھا کیسی تھی وہ گھر سے باہر والوں کے لیے ملنسار اور ہنسمکھ، جبکہ گھر والے ان کے کڑوے مزاج سے خائف رہتے تھے۔ کھانے کی میز سیٹ کر کے اس نے سب کو بلا لیا۔ آغا جی نے آتے ہی نوفل کو پوچھا تھا۔ اس نے قصداً خود کو انجان ظاہر کیا، ورنہ اتنے سارے لوگوں میں آغا جی کے سوالات کا جواب دینا اس کے بس کا لوگ نہ تھا۔ اماں بیگم البتہ سب کو اصرار کر کے سرو کر رہی تھی۔ بھائی کے دوست آئے ہوئے ہیں۔ زونی نے مری مری آواز میں والد کو مطلع کیا اور حسب توقع آغا جی کا گندمی رنگت والا چہرہ غصے کی شدت سے تپ اٹھا۔ اس سے کہو چچا کو آ کر سلام کرے۔ جاؤ علیزہ بیٹے اسے بلا کر لاؤ۔ وہ کھسکنے کی کوشش میں تھی، آغا جی نے اسے پکار لیا۔ اس کا تو دم فنا ہونے لگا، مگر حکم حاکم مرگ مزاجات، اسے اوپر کی طرف جانا ہی پڑا۔ 10-12 اسٹیپ کی یہ سیڑھی اسے پل صراط لگ رہی تھی۔ دائیں جانب بنے یہ 2 کمرے نوفل کے لیے مختص تھے۔ اس سے چند اسٹیپ اوپر جاتے تو بھابھی کی راجدھانی شروع ہوتی تھی، اور 2 سال کا طویل وقفہ گزرنے کے باوجود وہ اس طلسم کدہ میں قدم رکھنے کی جرأت نہ کر سکی تھی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ وہ اپنی جگہ بونچھ کر سی رہ گئی۔ نوفل غالباً باہر کہیں جانے کی تیاری میں تھا، دوست بھی شاید جا چکا تھا۔ اسے سامنے دیکھا تو بھویں اچکا کر سوالیہ نظریں اس پر ٹکا دیں۔ وہ آغا جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ حد درجے تند لہجہ، اور وہ مزید سہم گئی۔ جج جی وہ زوفی باجی کے سسرال والے آئے ہیں۔ کتنا مشکل تھا جملہ مکمل کرنا۔ اچھا، اس نے مزید بھویں اچکا کر کچھ سوچا۔ اوکے، ان سے کہو میں آتا ہوں، بلکہ سنو۔ اس کا فقرہ مکمل ہوتے ہی وہ برق کی تیزی سے یوں پلٹی تھی جیسے زندہ سے رہائی ملی ہو، مگر اس نے پھر پکار لیا، میرے کمرے سے یہ برتن لے جاؤ۔ دروازہ کھول کر اندر کی طرف اشارہ کیا تو وہ مرے مرے قدموں سے اندر چلی آئی۔ اسکائی بلو کلر کے کپڑوں میں شانوں سے نیچے جھولتے گھنے بال بکھرائے، اس کی پشت نوفل کی طرف تھی۔ نوفل نے ایک نظر ڈال کر رخ پھیر لیا۔ اس نے برتن اٹھائے اور اس کے پاس سے بغیر کچھ کہے نکلتی چلی گئی۔ شیمپو کی دھیمی دھیمی خوشبو ذرا کی ذرا نوفل کو متوجہ کر گئی، البتہ دوسرے لمحے وہ آغا جی کی ڈانٹ کے خیال سے نیچے چلا آیا تھا۔ کھانے کا وقت تھا، لہٰذا اسے جبراً ان سب کا ساتھ دینا پڑا، اور علیزہ اپنی کرسی پر اسے براجمان دیکھ کر کچن میں لوٹ آئی، جہاں سکون تھا۔ پلیز نوفل، تم ایک بار میری ممی سے مل تو لو۔ ہما کا جملہ اصرار سے پر تھا۔ نوفل نے گہری سانس بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک تو وہ ویسے ہی اس کی بغیر اطلاع آمد پر خاصا حیران تھا۔ کوئی فائدہ نہیں، تمہارے ڈیڈی سے مختلف نہیں ہوگا ان کا فیصلہ بھی۔ وہ قطعی مایوس تھا۔ پھر کوئی تو راہ ہوگی، اس نے جیسے تڑپ کر سوال کیا تھا۔ ہما کی بے چینی اپنی جگہ فطری اور قطعی درست تھی، مگر نوفل کے لیے بار بار اپنی خودداری کو کسی کے آگے رکھنا بھی قابل قبول نہ تھا۔ صرف ایک ہی راہ ہے میرے سامنے، وہ یہ کہ تم اور تمہارے والدین انتظار کر لیں میرے اسٹیبلش ہونے تک صبر کر لیں۔ جھنجھلائی ہوئی اس کی آواز ٹرے اٹھا کر اوپر لاتی علیزہ کو حیران کر گئی۔ ابھی ہما کی آمد نے ہی کچھ کم متعجب نہیں کیا تھا کہ معاملے کی یہ نوعیت اسے بحر تحیر میں ڈبو گئی۔ گویا نوفل اور وہ لڑکی جس نے اپنا تعارف ہما کہہ کر کرایا تھا، شادی کرنے کے خواہاں تھے۔ اس کے قدم آخری اسٹیپ پر ٹھٹک گئے۔ اندر گرما گرم بحث چھڑی ہوئی تھی۔ اسلام آباد زوفی کی بڑی نند کی شادی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ سسرال کا معاملہ تھا، اس لیے جانا ضروری تھا۔ زوفی کے لیے اس کے منگیتر نے بھی کافی اصرار کیا، مگر آغا جی قدر قدامت پسند تھے، لہٰذا ان کا اصرار آغا جی کے انکار کے آگے دم توڑ گیا۔ اماں بیگم تو علیزہ کو بھی ساتھ لے جانا چاہ رہی تھی، مگر اس بار بھی آسماء نے یہ کہہ کر میں تو امتحانوں میں مصروف ہوں، گھر کون دیکھے گا، کام کون کرے گا، اس کی جان بخشی کرا دی تھی، جس کے پیر تو جیسے گھر کی دہلیز سے بن گئے تھے۔ زوفی اس وقت فون پر اپنے کسی دوست سے باتیں کر رہی تھی۔ بیل بجنے کی آواز پر علیزہ نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ خوبصورت لباس اور دل فریب چہرے والی ہما کو دیکھ کر وہ خاصی حیران ہوئی، اور یہ حیرانی اس وقت پریشانی میں تبدیل ہو گئی جب اس نے کہا، میں ہما ہوں، نوفل ہیں گھر پر؟ تعارف کرانے کی رسم بوجھلت ادا کرتے اس نے جس بے چینی سے نوفل کو پوچھا تھا، اسے حیرت کا جھٹکا لگا، مگر یہ اندازہ نہ تھا کہ دونوں طرف برابر کی آگ لگی ہوئی ہے۔ دیکھو نوفل، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ممی ڈیڈی کو تمہارے اسٹیبلش ہونے کا انتظار کرنے کی، بلکہ تمہیں بھی اپنی قیمتی سال یوں جدوجہد اسٹرگل کر کے برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یک بیک ہما کا لہجہ حلاوت سے گھن گیا۔ نوفل کی بھویں تن گئی۔ یعنی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می نوفل، تم ہر بات کو نیگیٹو سائڈ پر کیوں لے جاتے ہو؟ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، جو کچھ ان کا ہے وہ سب میرا ہی تو ہے، اور میرے توسط سے میرا لائف پارٹنر بھی اس کا برابر کا حقدار ہوگا۔ تمہارے توسط سے؟ اس نے ایک ایک لفظ گویا چبایا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں تمہاری خاطر اپنی انا قربان کر دوں، محبت کے نام پر خودداری بیچ ڈالوں اپنی۔ بہت افسوس ہوا ہے ہما تمہارے لبوں سے یہ الفاظ سن کر، تم جسے دعویٰ ہے
کہ وہ نوفل آفندی کو جانتی ہے۔ یہ سب کہنے سے پہلے تمہیں سوچنا تھا کہ نوفل اپنے پندار کو لگنے والی کوئی ٹھیس برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے نوفل، میری پوری بات تو سنو۔ ممی ڈیڈی تمہیں ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں بلکہ میری تمہاری زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ فائدہ ہے اس میں ہم دونوں کا، آخر تم سمجھتے کیوں نہیں؟ ہما کے نرم لہجے میں بھی قدرے ضد اور خود سری تھی۔ وہی اپنی بات منوا لینے کی چاہ جو کہ خود نوفل کی ذات میں بھی بلکہ خون میں شامل تھی، ہما کی ضدی پن کا ثبوت تھی۔ سب سمجھتا ہوں میں، تمہارے والدین مجھے گھر داماد بنا کر دراصل مجھے اپنا ماتحت بنانا چاہتے ہیں۔ میں رشتوں کو دولت سے نتی کرنے کا عادی نہیں اور نہ ہی تم سے شادی کرنے کا۔ فیصلہ کرتے ہوئے میں نے ایسا کچھ سوچا تھا۔ یاد کرو میں نے تمہیں پہلے ہی یہ باور کرا دیا تھا کہ میرے لیے میرا پروفیشن ایک جنون ہے۔ آگے بڑھنے کی لگن ہے مجھ میں، مجھے کسی کو خصوصاً تمہاری سیڑھی بنانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات کاٹ کر اس نے دو ٹوک لہجے میں فیصلہ سنا ڈالا۔ باہر علیزہ اس صورتحال پر ساکت کھڑی تھی، اندر جائے یا نہیں اسی تذبذب نے قدم روک رکھے تھے۔ نوفل کے غصے سے وہ تو ویسے ہی ڈرتی تھی، اس وقت تو اور بھی اس کا انداز جدا تھا، پھر معاملے کی نوعیت بھی گمبھیر تھی۔ ایک تو میں تمہاری اس قدامت پسند سوچ سے سخت پریشان ہوں، پتہ نہیں تم ہر معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہو۔ محبت میں انا رکھی جائے تو مسائل حل ہونے کی بجائے الجھتے جاتے ہیں۔ نوفی پلیز میری خاطر کمپرومائز کرنے کی کوشش کرو۔ کچھ جھنجھلاہٹ اور کچھ بے بسی نے ہما کے لہجے کو کھدرا بنا دیا تھا، اور اگر یہی درخواست میں تم سے کروں تو تم کیوں نہیں میری خاطر اپنے والدین کے سامنے اسٹینڈ لیتی؟ آخر کیا جلدی ہے انہیں تمہاری شادی کی؟ اس کے کاٹدار لہجے پر ہما کی تیوریاں چڑھ گئی۔ ہما بذات خود ایک خودزر لڑکی تھی، یہ تو محبت کے جذبے نے اسے اس قدر نرم اور حلیم الطبع بنا دیا تھا، ورنہ وہ پلٹ کر دیکھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ نوفل کی انا پرستی اور خودی کا عزام اسے اکثر چبھتا مگر وہ نظر انداز کر جاتی۔ مگر آج کل جس دوراہے پر وہ دونوں آ کھڑے ہوئے تھے وہاں کسی نہ کسی ایک کو تو سر جھکانا تھا، اور یہ دونوں فریقین کو ہی قبول نہ تھا۔ وٹ ڈو یو مین نوفل؟ تمہارے خیال میں وہ میرا بوجھ اتار پھینکنا چاہتے ہیں؟ کوئی نقص ہے مجھ میں یا تم میرے کردار پر شک کر رہے ہو؟ فرط اشتعال اور غصے سے ہما کا لہجہ خوفناک حد تک درست ہو گیا تھا۔ نوفل نے اسے مارے غیظ کے کانپتا دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم بات کو نیگیٹو سائڈ پر لے جا رہی ہو ہما، میرا مطلب ہرگز وہ نہیں تھا جو تم نے سمجھا ہے۔ اس کے انداز پر وہ بمشکل خود کو دھیما رکھ سکا۔ یوں بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے مابین جو جھگڑا ہو رہا ہے اس کی آواز نیچے جائے۔ آغا جان کے نہ ہونے سے تو پھر کچھ مطمئن تھا، ورنہ ہما کا یوں اس کے گرد اندناتے چلے آنا اس سے سخت ناگوار گزرا تھا۔ تو پھر کیا مطلب تھا تمہارا نوفل افندی؟ صاف صاف کہو تم مجھ سے دامن چھڑانے کے لیے ایسا کر رہے ہو؟ ہما کا ضبط اب قطعی جواب دے چکا تھا، اتنا برداشت کرنے کی اسے کبھی عادت نہیں رہی تھی۔ آواز اتنی بلند تھی کہ نوفل کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ ہما میری بات سنو۔ اسٹاپ اٹ نوفل، نہیں سننی مجھے تمہاری کوئی فضول بکواس، تمہارے بودے جواز تمہارے گھٹیا پن پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ تم در حقیقت ایک فلرٹ شخص ہو۔ تم نے سمجھا تھا کہ میرے ممی ڈیڈی انکار کر دیں گے اور یوں تم اپنی جان چھڑوا لو گے مجھ سے، مگر اب جب کہ وہ راضی ہو گئے تو تم نے اس نام نہاد خودداری کا ڈرامہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ نوفل کا چہرہ غیظ و غضب سے سرخ پڑ گیا۔ سچ کہو کیا کوئی نئی آسامی ہاتھ لگ گئی ہے؟ تم مڈل کلاس لوگ ہوتے ہی ایسے ہو، ٹھیک کہتے تھے میرے ڈیڈی، تم جھوٹے ہو، کرپٹ ہو۔ شٹ اپ ہما، نکل جاؤ میرے گھر سے اور آئندہ شکل مت دکھانا مجھے۔ تم اور تمہارا باپ حفظ تعلیم کی دولت بھی لے کر آئے تو نوفل افندی کو خرید نہیں سکتا۔ میرا محبت دیکھی ہے تم نے، نفرت نہیں۔ میں اپنی بے عزتی کروانے والوں کی زبان کاٹ دیا کرتی ہوں، مگر تمہارے میرے درمیان کبھی بہت اچھے جذبے رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں اپنا ہاتھ چھوڑ بیٹھوں گا۔ نوفل کا تیش ہما کو بھی ساکت کر گیا۔ اس کے درست الفاظ اور کرخت لہجے سے ہما کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی۔ کبھی اس کا یہی تند انداز اس کی کمزوری تھا، مگر آج جیسے رگوں میں زہر اترا تھا۔ چلی جاتی ہوں میں یہاں سے، مگر یاد رکھنا نوفل، جس دوراہے پر تم مجھ سے منہ موڑ رہے ہو ایسے کئی دوراہے تمہاری زندگی میں آئیں گے اور کبھی نہ کبھی کوئی اور تمہاری جگہ کھڑے ہو کر یہی سلوک تم سے کرے گا جو تم نے مجھ سے کیا ہے۔ میرے جذبے اور دل کے تقاضے تمہارے پروفیشن سے زیادہ اہم ہیں، یہ تم بعد میں جان سکو گے۔ بات میری خودداری اور انا کی ہے مس ہما احمد، لہٰذا مجھے خوشی ہوگی کہ اب آپ یہاں سے چلی جائیں۔ جو لڑکی مجھے سمجھ نہیں سکتی اس کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کا سپاٹ لہجہ ہما کو رلا رلا گیا اور باہر کھڑی علیزہ کی پلکیں بھی نمی سے بھیگنے لگیں۔ جانے ہما نے مزید کچھ کہا یا نہیں، اگلے سیکنڈ دروازہ دھڑ سے کھلا اور ہما باہر نکلی۔ ذرا دیر پہلے وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، امید اور یقین سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا، مگر اب وہ بالکل سفید لٹھے کی مانند نظر آ رہی تھی۔ جس رفتار سے دروازہ کھلا تھا اس سے دوگنی اسپیڈ پر دھڑ سے اسے بند کر کے وہ آنسو پونچھتے آگے بڑھی اور سامنے کھڑی علیزہ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ بے حد گہری استجابی نظریں اس کے چہرے پر ٹکائیں۔ اگر یہ آنسو تم میرے لیے بہا رہی ہو اجنبی لڑکی تو انہیں پونچھ ڈالو، اور اگر اس بے درد کے لیے رو رہی ہو تو اس آنسوؤں کو سنبھال کر رکھو، اس پر یہ وقت ضرور آئے گا۔ نوفل بھی ایک بار کسی نہ کسی کو اسی طرح کھوئے گا جیسے میں نے۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے گہری سانس بھری اور ٹشو سے آنسو رگڑ کر صاف کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔
خدایا یہ سب کیا تھا؟ کتنی دیر بعد وہ جیسے اس طلسم سے رہا ہوئی تھی۔ چائے ٹھنڈی ہو کر قطعی پینے کے لائق نہیں رہی تھی۔ اس نے نوفل کے کمرے کے بند دروازے پر چند ثانیے کے لیے نگاہ جمائی اور آنکھوں میں آئی نمی کو بمشکل پیتے نیچے چلی آئی۔ گیٹ کھلا پڑا تھا۔ اس نے باہر جھانکا۔ ہما کی سیاہ سوک غائب تھی۔ وہ گیٹ بند کر کے لاؤنج میں چلی آئی جہاں زوفی بیٹھی اب ناخن فائل کر رہی تھی۔ آسماں بھی غالباً ابھی ابھی اسٹڈی روم کو چند لمحوں کے لیے خدا حافظ کہہ کر باہر آئی تھی۔ زوفی باجی، وہ کچھ گھبرائی سی زوفیشا کے پاس چلی آئی۔ لمحے میں سوال تھا نہ خطاب، بس وہ یوں ہی سے پکار بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ نوفل اور ہما کے لیے پریشان ہوں۔ ارے چھوڑو یار، سمندر کی طغیانی پورے چاند کی مرہون منت ہوتی ہے۔ جب چاند گھٹنے لگتا ہے تو طوفان بھی تھم جاتے ہیں۔ آسماں کے بے پرواہ لہجے میں جانے کیوں تھکن تھی۔ وہ ان کی معلومات پر بے تحاشا حیران ہو گئی۔ یہ سب تو یوں ہی ہونا تھا۔ ایک میان میں دو تلواریں اور ایک گھر میں دو سربراہ نہیں رہ سکتے۔ حاکم اور محکوم ہی ساتھ ساتھ رہنے کے لائق ہوتے ہیں، جبکہ مساوی طاقت کے حامل لوگ صرف برسر پیکار رہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ اچھا ہوا انہوں نے جلد رستہ بدل لیا۔ زوفی کا مفکرانہ انداز ہنوز قائم تھا۔ نیل فائلر روک کر ذرا کی ذرا اس کے ستے ہوئے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ علیزہ سمجھ نہیں سکی کہ اسے تسلی دی گئی ہے یا حقیقت حال سے واقف کیا گیا ہے۔ مگر اب کیا ہوگا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ محبت کا گھروندہ ٹوٹے تو کتنی کرچیاں لڑکی کی ذات میں بکھر کر اسے زخم کرتی ہیں۔ وہ اس درد سے واقف تھی۔ یہ دکھ اس نے بھی جھیلا تھا۔ زندگی ہمیشہ آگے کی طرف سفر کرتی ہے۔ رکنے والوں اور پیچھے مڑ کر دیکھنے والوں کو کچل دیا جاتا ہے۔ ہما اور نوفل جانتے ہیں، بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ زوفیشا کی بات اکثر مہموں میں ہوتی تھی، یا شاید اس کی سمجھ ہی اتنی محدود تھی کہ وہ سمجھ کر بھی نہ سمجھ پائی۔ لہٰذا اس لمحے بھی مزمل اور ملول سی کچن میں لوٹ آئی۔ دوپہر کا کھانا کھانے میں یوں بھی تو دیر ہو گئی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا نوفل۔ ذکی اس کے آفس میں بیٹھا کتنی دیر بعد بول سکا تھا۔ نوفل کی پرسوچ آنکھوں میں تعصب اور اس کی بات پر تائید جھلک رہی تھی۔ وہ اضطراری حالت میں راکنگ چیئر کو مستقل گردش دے رہا تھا۔ مجھے احساس ہے ہما میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی تھی۔ وہ اپنے دل کا درد اگر کسی پر اشکار کرتا تھا تو وہ صرف ذکی تھا، وگرنہ گھر میں اور گھر سے باہر اس کی کسی سے اتنی قربت نہ تھی۔ تھی سے کیا مطلب؟ کیا تم اسے اتنی آسانی سے بھلا سکتے ہو؟ ذکی کا کڑا سوال اسے خاموش کر گیا۔ شاید نہیں، مگر تم جانتے ہو میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں۔ دکھ کو زندگی کا حصہ ضرور سمجھتا ہوں، مگر اسے روگ بنا کر پالنا میرا شیوا نہیں۔ جو گزر گیا اسے حادثہ سمجھ کر بھلا تو نہیں سکتا، مگر زخموں کی نگہداشت کرنے سے بہتر کہ میں خود کو مصروف رکھوں۔ وہ بے حد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور خود کو مصروف رکھنے کے لیے تم دن رات اپنی صحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یوں جان جلاؤ گے؟ ذکی کا غصیلا اپنائیت بھرا لہجہ اسے پھیکی سی مسکراہٹ سے جانے پر مجبور کر گیا۔ اس کا اشارہ اس کے رات گئے تک آفس میں بیٹھے رہنے پر تھا۔ یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی اس نے اپنی محنت سے اسٹیبلش کی تھی اور اس کا یہ پروفیشن آغا جی کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ در حقیقت یہی سے اس کے اور آغا جی کے درمیان اختلافات کی ابتدا ہوئی تھی۔ وہ NCA کا طالب علم تھا، آغا جی اس کی اس تعلیم کے بھی خلاف تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ CSS کا امتحان دے، مگر نوفل کی کھدری شخصیت کے پیچھے ایک تخلیقی فنکار چھپا ہوا تھا، لہٰذا آغا جی کی سختی کے باوجود اس نے NCA سے مکمل تعلیم حاصل کی اور پھر ذاتی بجٹ پر یہ ایجنسی کھولی جس کا مشورہ اس کے کسی دوست نے اسے دیا تھا۔ بظاہر آرٹ کا اس سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہ تھا، مگر اس میں ایک طرح کی کریٹیوٹی تھی۔ ہما کی ناراضگی کے سبب اس کے ڈیڈی کی تمام پروڈکٹس کا اکاؤنٹ اس سے چھن گیا تھا، مگر اسے غم نہ ہوا جب ہما ہی اسے نہ سمجھ سکی تھی، تو پھر اس کے ڈیڈی سے بھی اسے کوئی شکوہ نہ تھا۔ کم آن ذکی، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں یار، میں خود کو جلا نہیں رہا، بلکہ ایک مقصد ہے میرے سامنے، ایک منزل ہے جو میری نظر کا مرکز ہے۔ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے دوست، اور اس کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ یکدم فائل کے بکھرے پیپر سمیٹ کر اس نے خود کو مصروف ظاہر کرتے ہوئے سرسری انداز اپنایا اور جب نظر اٹھائی تو ذکی کی سنجیدہ نگاہیں خود پر مرتزقر دیکھ کر مسکرا دیا۔ اوفو بھائی، اب اتنے سنجیدہ بھی نہ بنو، ایمان سے خوف آ رہا ہے مجھے تم سے۔ ذکی گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ذکی کے اصرار پر رات کا کھانا باہر کھا کر جب وہ کافی دیر سے گھر لوٹا تو حسب معمول علیزہ نے ہی گیٹ کھولا تھا۔ وہ اپنی بائک کھڑی کر کے جب تک اوپر آیا وہ کھانا گرم کر کے لے آئی تھی۔ اف، اس قدر چست تھی۔ کھانے کی ٹرے اٹھاتے ہی اسے اندر آنے کا منتظر دیکھ کر وہ کچھ جھنجھلا سا گیا۔ کھانا کھا لیجیے۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر بوکھلاہٹ کا معمول کے مطابق مظاہرہ ہوا۔ نوفل نے بھویں اچکا کر نظر پھیری۔ علیزہ کا اس سے گریز برتنا، اس سے کترانا اور ڈرنا اس کے علم میں تھا، مگر کیا کرتا، اس کا مزاج اور ظاہری شخصیت ہی اس قدر رعب دار کہ اس جیسی دبو لڑکی کا یہ حال ہونا فطری تھا۔ خود اس کی اپنے بہنیں اس سے کیسی دور دور رہتی تھیں۔ کھانا لانے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا، میں باہر سے کھا کر آیا ہوں۔ تولیہ اسٹینڈ پر پھینکتے ہوئے اس نے قدرے نرمی سے کہا۔ واقعی، جانے اس کے سوالیہ لہجے میں بے یقینی تھی یا حیرت، نوفل سمجھ نہیں سکا۔ مطلب؟ اس کی بھویں تن گئیں اس انداز پر
میرا مطلب ہے کہ اپنی بے اختیاری سے خاصی مہنگی پڑی، لہٰذا گڑبڑا کر چپ ہو رہی۔ نوفل کی سخت نظریں اس پر ٹکی تھیں، لہٰذا اس نے ٹرے اٹھا کر باہر نکلنے میں دیر نہیں لگائی۔ البتہ اس جاں بخشی کے باوجود اس کی سانسیں کتنی ہی دیر درست نہ ہو سکیں۔ ہما والے واقعے کے بعد سے نوفل کے کھانے کے معمولات بہت تبدیل ہو گئے تھے۔ وہ جو کہ گھر میں آتے ہی کھانے اور چائے کی آواز لگایا کرتا تھا، اب ٹرے سامنے لا کر رکھنے پر بھی 2 لقمے بمشکل لیتا۔ سونے اور جاگنے کے اوقات بھی تبدیل ہو گئے تھے۔ صبح اسے جگانے کے لیے اماں بیگم کو کم از کم 4 سے 5 بار آ کر اسے جھنجھوڑنا پڑتا تھا، مگر اب اکثر وہ خود ہی جاگا ہوا ملتا۔ جانے وہ سیر خیزی کا عادی ہو گیا تھا یا شب بیداری، وہ سمجھ نہیں سکی۔ زوفشا اور آسماء اس کے ساتھ گزرے ہوئے سانے اور اس کی شدت سے واقف ہونے کے باوجود حسب سابق بے فکری سے اپنے اپنے مشاغل میں مصروف تھی۔ نوفل پر اس حادثے نے کیا اثرات مرتب کیے انہیں پرواہ نہ تھی، یا غالباً وہ مطمئن تھی کہ جلد یا بدیر وہ سنبھل جائے گا۔ مگر علیزہ کا معاملہ سب سے جدا تھا۔ خاموشی سے کام نپٹانے کے ساتھ اس کا بہترین مشغلہ اس گھر کے مکینوں کا تجزیہ کرتے رہنا بھی تھا، اور ہما والے واقعے کے بعد سے نوفل کے انداز و اطوار اس کے مطالعے کا لازمی حصہ بن گئے تھے۔ محبت میں کتنی طاقت ہے، انسان کو سر تا پیر بدل ڈالتی ہے۔ فریج میں کھانا واپس رکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ البتہ نوفل کا ہما کو خود ٹھکرا کر یوں دکھی ہونا ہنوز اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ انا پرور جفا پرشا بھی کیا آنسو بہاتے ہیں۔ دن اپنی مخصوص رفتار سے گزرتے رہے۔ کبھی نوفل اور کبھی ہما کے لیے افسردہ رہنے کے باوجود دوبارہ کسی سے اس بات کا اس نے تذکرہ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ یوں بھی نوفل کے روٹین میں جو تبدیلی اور تغیر آیا تھا، وہ دھیرے دھیرے اپنی پہلی والی حالت میں لوٹتا جا رہا تھا۔ واقعی وہ غم کو دل سے لگا کر رکھنے کا عادی نہیں تھا، یا شاید ایسا ظاہر کرنا اس کی مجبوری تھی۔ آج کل تو یوں بھی بھیا کا جدہ سے خط اور اس کے لیے کچھ گفٹ وغیرہ آئے تھے، اس کا ذہن سب طرف سے ہٹ کر اس طرف ہی لگ گیا تھا۔ بھیا سے ملے سال بھر ہونے کو آیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے آغا جی کے گھر چھوڑ کر ان کی فکر کتنی کم ہو گئی ہے، اسی لیے ان کا اگلے 1-2 سال تک پاکستان آنا ممکن نہیں۔ وہ ان سے ملنا چاہتی تھی، اپنے ننھے سے بھتیجے کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ بھابھی ایسا ممکن نہیں ہونے دیں گی۔ بھیا نے ان سے شادی کر کے نہ صرف اپنی بچپن کی منگیتر کو چھوڑا، بلکہ اس کی آنکھوں کے خواب بھی نوچ ڈالے تھے۔ ماموں جان کا جوشیلا لہو اپنی بیٹی کی اس ہتک پر کھول اٹھا تو انہوں نے بانجی اور اپنے بیٹے کے دلوں کی بھی پرواہ نہ کی اور وہ رشتہ توڑ ڈالا جو نانی مرحومہ نے بے حد دل سے جوڑا تھا۔ رشتہ تو ٹوٹ گیا، مگر غضنفر کو دل سے نکالنا اتنا آسان نہ تھا۔ بھیا اپنی پسند کردہ کلیگ کے ساتھ جاب ملنے پر شادی کر کے جدہ جانے لگے تو اس کی رہائش کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ماموں جان تو ایک رشتے کی خاطر پچھلے تمام ناطے ختم کر چکے تھے، لہٰذا اپنے شہر میں اس کی ذمہ داری اٹھانے اور دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ایسے میں ابو کے کزن آغا جی نے اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے بھیا کو ہر بوجھ سے آزاد کر دیا، اور یوں وہ دل میں ڈھیروں آنسو اور بوجھ لے کر یہاں چلی آئی۔ یہاں کا ماحول شروع میں اس سے بے حد عجیب لگا۔ سوائے ان 3 بہنوں کے باقی سب لوگ الگ الگ رہتے۔ آغا جی اور اماں بیگم کی اپنی مصروفیات تھیں تو نوفل کے اپنے مشاغل۔ جب وہ یہاں آئی تو عاقل بھائی کی شادی کو 6 ماہ ہی ہوئے تھے، لہٰذا ان دونوں کی اپنی ہی دنیا تھی۔ ایسے میں وہ زونی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ دونوں ہم عمر تھی۔ پھر انٹر میں اس کا داخلہ آغا جی نے زونی کے ساتھ ہی کرا دیا تھا، تاہم ان تمام باتوں کے باوجود ان دونوں کی کچھ خاص نہ بن سکی، گو کہ کسی حد تک بے تکلفی سب سے ہو گئی تھی۔ البتہ ایک حد فاصل اسی سب سے الگ رکھتی تھی۔ اماں بیگم خاصی محبت والی اور خدا ترس تھیں، اس لیے اسے یہاں زیادہ دن اجنبیت کا احساس نہ ستا سکا، اور دھیرے دھیرے گھر کے کاموں کی ذمہ داری اسے خود کو بھی بلانے پر مجبور کر گئی۔ 6 ماہ قبل اس کا رزلٹ آیا تھا، وہ 2nd ڈویژن میں پاس ہو گئی تھی، مگر زونی کے ساتھ اس نے آگے پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس کی اہم ترین وجہ ایک یہ بھی تھی کہ نوفل کے ذمہ تھا انہیں پڑھانا، جبکہ وہ انگلش اور اکنامکس میں کمزور تھی۔ ایسے میں 2 سال جس طرح گزرے تھے، بلکہ گزارے تھے کہنا زیادہ ٹھیک ہوگا، وہی جانتی تھی، لہٰذا مزید اس سزا کو جھیلنا اس کے بس میں نہ تھا۔ بھیا نے یہ گفٹ بھابھی سے چھپ کر اتنے عرصے بعد اس لیے بھجوائے تھے کہ ان دنوں جب کہ اس کا نتیجہ آیا تھا، بھابھی ایک بیٹے کو جنم دینے کے بعد کافی سیریس حالت میں ہاسپٹل ایڈمٹ تھی۔ ان کی دیکھ بھال اور پھر بچے کی خوشی میں انہیں شاید یاد ہی نہیں رہا تھا، اور جب کہ کئی ماہ بعد ان کی روٹین سیٹ ہوئی اور اس کا پچھلا خط پڑھنے کی فرصت ملی، انہوں نے اس کے لیے اپنے دوست کی معرفت کچھ سامان بھیجا تھا۔ اف کتنے خوبصورت کپڑے ہیں، اور یہ جولری، واہ! زونی پیکٹ کھول کر جھومتے ہوئے تعریف کیے جا رہی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ یہ تم لے لو زونی، دوستانہ انداز میں زونی کا پسند کردہ سوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ ارے نہیں بھئی، میں اسی لیے تو نہیں کہہ رہی تھی۔ زونی خفیف ہو گئی۔ اور کیا یہ سب تمہارے لیے ہے، تم استعمال کرنا، بلکہ یوں کرو کل میرے ساتھ چل کر 1-2 سوٹ سلوانے کے لیے ٹیلر کو دے آؤ۔ زوفشا نے زونی کی تائید کرتے ہوئے خلاف توقع آفر کر ڈالی۔ وہ حیران تھی کہ اس پیشکش پر کیا کہے کہ اماں بیگم نے زوفشا کی بات کاٹ دی۔ کوئی ضرورت نہیں کچھ سلوانے کی، یہ سب میں علیزہ کے جہیز کے لیے اٹھا کر رکھ رہی ہوں، گھر میں پہننے کے کپڑے میں خود سلوا چکی ہوں تم سب کے۔ انہوں نے سامان سمیٹ کر اس مخصوص سوٹ کیس میں رکھ دیا جس میں کہ پچھلے سال سے علیزہ کے نام کا جہیز جمع ہونا شروع ہو چکا تھا۔ غالباً بھیا کی ہدایت تھی، بھیا جو کچھ بھیجتے وہ جمع کر دیا جاتا تھا، اور اس کی ضرورت کا عام سامان اماں بیگم زونی وغیرہ کے ساتھ خود اسے منگوا کر دیتی تھی۔ وہ انکار کرتی مگر ایک نہ چلتی۔ ایسے میں اگر آغا جی اسے
حیل و حجت کرتا دیکھ لیتے تو بہت خفا ہوتے۔ ایسی محبت کو کھونا بھی عظیم نقصان تھا، لہٰذا اس نے اب کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ گرمیوں اور سردیوں کے کپڑے، آتے جاتے کے کپڑے، جوتے، جویلری اور ہلکے پھلکے میک اپ کا سامان اس کے کہنے سے پہلے ہی آ جاتا۔ وہ ممنون ہوتی مگر زبان سے کہہ نہ پاتی، بس اماں بیگم کی گود میں سر رکھ دیتی تو وہ ہنس پڑتی۔ کمان اماں، آپ اس کی شادی کریں گی، اس چھوٹی کی؟ زوفی جہیز کے نام پر چونکتے ہوئے بے حد حیرت سے بولی تھی۔ وہ جھیم گئی۔ تو اور کیا، لڑکیاں تو ہوتی ہی پرایا دھن ہیں، اور یہ تو یوں بھی امانت ہے اپنے بھائی کی۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ چچی کسی اچھی جگہ اس کا رشتہ کر دیں۔ اور رہ گئی عمر کی بات، تو عمر کا کیا ہے، شادی ہوتے ہی لڑکی عورت بن جاتی ہے، گھر بار کی ذمہ داری سر پر پڑتی ہے تو آپ ہی آپ بردباری آ جاتی ہے لڑکی میں۔ اماں بیگم نے پاندان کھول کر لمبا چوڑا لیکچر دیا، جس میں در حقیقت زوفی اور آسماں کو ڈھکا چھپا کر سنایا گیا تھا، جنہوں نے اماں بیگم کے لاکھ چاہنے پر بھی ایم اے سے پہلے شادی کے لیے حامی نہیں بھری تھی۔ آسماں بھی ڈبل ایم اے کا تہیہ کیے بیٹھی تھی، گویا بردباری کا تعلق عمر سے نہیں شادی سے ہے۔ زوفی کی فلسفیانہ جرا شروع ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا اماں بیگم کے چہرے پر جلال نمودار ہونے لگا تھا۔ آسماں حسب معمول بے فکری سے چالیاں کاٹتے ہوئے سب کی سننے میں مصروف تھی، اس بات پر مسکرا دی، بیکار کے سوال مت کیا کرو لڑکی، اپنی عمر تو تم نے اس موئے فلسفے کی نظر کر ہی دی ہے، اب بچیوں کو نہ بگاڑو۔ اماں نے بے حد غصے سے پاندان بند کیا۔ آسماں نے بمشکل اپنی انگلی بچائی۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی اماں، میں انہیں کب بگاڑ رہی ہوں، تو بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ پہلے انہیں اتنی عقل تو آ جائے کہ یہ رشتوں کی نزاکتیں سمجھ لیں، پھر کر دیجیے گا شادی بھی۔ ابھی خود کو تو سنبھال نہیں سکتی، کسی اور کی ذمہ داری کیا خاک اٹھائیں گی؟ زوفی آج پھر پٹری سے اتر گئی تھی۔ دونی نے ممکنہ صورتحال کا اندازہ کرتے ہی باہر کی راہ لی۔ آسماں البتہ ایسے سین بڑے شوق سے دیکھتی تھی، جبکہ وہ اماں بیگم کے حکم کی منتظر تھی۔ رہنے دو لڑکے، اپنا یہ فلسفہ تمہیں بہت آ گئی رشتوں کی نزاکتیں سمجھ میں، ایم اے کر کے منشی فاضل بنا جا سکتا ہے، مکمل عورت نہیں۔ اے بچی، یہ نزاکتیں رشتے بنانے سے سمجھ میں آتی ہیں، کتابیں چاٹنے سے نہیں۔ تم مجھے بتاؤ، ایم اے کر کے بھی تم وہ ذمہ داری اٹھا سکتی ہو جو یہ انٹر پاس بچی اٹھا رہی ہے؟ محض باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا، یا پاؤں ہاتھ چلانے والے ہی دنیا پر راج کرتے ہیں؟ اماں بیگم کا کئی دنوں کا دبا ہوا اشتعال آج پھر ابھرا تھا۔ وہ تاک تاک کر نشانے لگائے کہ حساس انسان کے لیے ایک بار کا لیکچر کافی ہوتا۔ یعنی آپ کے کہنے کے مطابق نظریے کی کوئی اہمیت نہیں؟ پھر سوال ہوا۔ تجربے بغیر نہیں، جو قول عمل سے ثابت نہ ہو محض لفاظی ہوتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اور اب میں اس موضوع پر ایک لفظ نہ سنوں، خود تو ہی ہیں ہی سیانی، اب اپنے سے بڑوں کو بھی سکھائیں گی۔ کہہ دیا ہے میں نے تمہارے آقا جی سے کہ اچھا سا رشتہ دیکھ لیں علیزہ کے لیے، اس کی ہو تو شاید تم لوگوں کو بھی عقل آئے۔ آخری جملہ انتہائی فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یعنی اب شادی بھی مقابلہ بازی کا ایک کھیل ہو گئی ہے، چلیں دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ زوفی نشانے اچکاتے ہوئے گردن کو ادھر ادھر حرکت دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کس کی ہار جیت کی بات ہو رہی ہے اماں بیگم؟ نوفل آج خلاف توقع جلد گھر آ گیا تھا۔ آتے ہی زوفی کی بات اچک لی، یہاں چوپال جمی تھی، اسی لیے یہیں چلا آیا تھا وہ۔ دماغ خراب ہو گیا تمہاری بہن کا، ان کی باتیں دیوانوں کی بر سے کم نہیں۔ میں علیزہ کی شادی کی بات کر رہی تھی، یہ اپنا فلسفہ لے بیٹھی۔ اماں بیگم بیزاری سے گویا تھیں۔ اف نوفل کی موجودگی میں یہ موضوع وہ بار حیا سے سر نہ اٹھا پا رہی تھی۔ علیزہ کی شادی؟ نوفل کو بھی غالباً جھٹکا لگا تھا، اس کی طرف دیکھا جو سر جھکائے اس کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی رشتہ دیکھا ہے آپ نے؟ جلد ہی لہجے پر قابو پا کر اماں بیگم کی طرف دیکھا تو وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہارے آقا جی نے سوچ لیا کہ اس کا رشتہ کہاں پکا کرنا ہے؟ اماں بیگم کچھ ٹال مٹول کرنے کی صحیح کر رہی تھی، ان تینوں کو یکدم خطبت لگ گئی۔ مگر کس سے؟ آسماں اور زوفی بھی نوفل کے استفسار پر سراپر سوال بنی پاس آ گئی۔ اماں بیگم انہیں دیکھ کر کچھ سرفراز سی گئیں۔ ارے بھئی، تم لوگوں کو کیا کھوج لگ گئی ہے؟ وہ ہماری کزن ہے اماں۔ آسماں نے وجہ بتائی۔ جلد پتہ چل جائے گا بیٹا، لڑکا دیکھا بالا اور گھر کا ہے، اچھا کھاتا کماتا اور شریف ہے، اور کیا چاہیے؟ انہوں نے سرسری سا بتایا۔ گھر کا ہے؟ آسماں نے یہ جملہ پکڑ لیا۔ کس کے گھر کا ہے؟ کہیں ہمارے ہی گھر کا تو نہیں؟ زوفی نے جلد ہی نتیجہ نکال لیا تھا۔ قدرے شوخی سے نوفل کو دیکھا تو وہ یکدم جھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا فضول بکواس ہے یہ اماں؟ سن لیں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، اگر آقا جی ایسا کچھ سوچ رہے ہیں تو انہیں منع کر دیں۔ یوں بھی ایسی دبو اور کنویں کی مینڈک بنی لڑکیاں سخت ناپسند ہیں مجھے جب شادی کرنی ہوگی آپ کو بتا دوں گا، کس سے کرنی ہے یہ فیصلہ بھی میرا ہوگا۔ البتہ علیزہ کی شادی کے لیے آپ جتنا کہیں گی میں خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ متحیر بیٹھی تینوں خواتین کو بولنے کا موقع دیے بغیر وہ اپنا فیصلہ سناتا چلا گیا۔ بہت خوب بیٹا، اپنے سارے فیصلے خود ہی کرنے ہیں تو ہم پر یہ احسان نہ کرو، جس بچی کی ذمہ داری ہم نے اپنے کندھوں پر لی ہے اسے اٹھانے کی سکت ہے ہمیں، تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں۔ یوں بھی سہارا دینا ہے یا نہیں یہ فیصلہ بھی تمہارا ہوگا، تو پھر بھلا تمہاری طرف دیکھیں ہی کیوں؟ اپنے پیسے کا احسان اپنے تک رکھو، یہی بہت ہے ہمارے لیے۔ وہ بچی جسے تم کنویں کا مینڈک کہتے ہو، ایسی ہی لڑکیاں گھر بساتی ہیں، شمع محفل اور گھر کے چراغ کا بھلا کیا مقابلہ؟ خدا تمہارا نگہبان ہو، تمہارے آقا جی ٹھیک ہی کہتے ہیں۔
کہ تم اس کے لائق نہیں۔ میں ہی بے وقوف تھی کہ اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کا ارمان کر بیٹھی، یہ نہ سوچا کہ اس کے فیصلے کرنے کا اختیار بھلا ہمیں کہاں۔ اچھا ہی ہوا کہ انہوں نے کہیں باہر سے ہی رشتہ دیکھا ہے اس کے لیے۔ تم واقعی اس کے لائق نہیں۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا، نوفل کا اکھڑ کھدرا انداز اور فیصلہ کن لہجہ اماں بیگم کے دل میں ترازو ہو گیا تھا۔ جب دکھے دل سے سنانے پر آئیں تو سناتی ہی چلی گئیں۔ نوفل اپنے لفظوں پر نادم سا ہو گیا۔ اس پر متصاد یہ خبر بھی کہ آغا جی نے کہیں اور رشتہ پکا کرنے کا سوچ رکھا ہے اسے مزید شرمندہ کر گیا۔ ذوالفشاں کا جملہ سن کر وہ بھڑک اٹھا تھا، مگر ندامت سے پیشانیاں ارک ارک تھیں۔ "آئی ایم سوری اماں بیگم، آئی سویئر میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا ہرگز نہ تھا، پلیز خفا مت ہوں۔" وہ بے اختیار ان کے پاس آ بیٹھا اور مضبوط بازو ان کے گرد مائل کر دیا۔ اسما اور ذوالفشاں جیسے کسی طلسم کے زیر اثر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ بات ہوئی بھی اور ختم بھی ہو گئی، اب تو معافی تلافی چل رہی تھی۔ وہ لا خود سر سہی، مگر اماں بیگم کو دکھی کرنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آغا جی کی مطلق العنانی کے سامنے ہمیشہ ہی وہ اس کی ڈال بنتی رہی تھی، فطری طور پر وہ ان سے بہت قریب تھا۔ "مجھے خفا ہو کر کیا کرنا بیٹا، مگر زندگی کو پرکھو اور سمجھو، کس دھن میں بھٹک رہے ہو میرے بچوں۔ رشتوں اور محبتوں سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں، زندگی اسی کا نام ہے۔ جو چیز آنکھ کو بھائے ضروری نہیں کہ دل کا سکھ چین بھی اس سے بندھا ہوگا۔ چمکتی چیزوں پر دم دینے والا خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، سمجھے۔" اس کی شرمندگی پر ممتا کا جذبہ بیک ساتھ اسے معاف کر گیا تھا۔ بہت محبت اور نرمی سے وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ آسماں اور زوفی قدرے قائل نظر آ رہی تھیں۔ وہ اس وقت اماں بیگم کی خفگی اور دل آزاری کے باعث خاموش ہو رہا، ورنہ زاہبیہ ولید کا نام اس کے لبوں پر مچلنے کو بے چین تھا، مگر فی الحال وہ ان سے کچھ کہہ نہیں سکا تھا۔ فی الوقت تو شادی کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، البتہ یہ طے تھا کہ جب بھی اس کے پاؤں جمے وہ زاہبیہ کے سامنے دست سوال ضرور دراز کرے گا۔ نہ کرتے کرتے بھی ذوالفشاں کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ آغا جی اب مزید اسے چھوٹ دینے کو تیار نہ تھے، جو کہ ابھی تک اپنے منگیتر کو پرکھنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، اور ہنوز کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا تھا کہ آغا جی نے تاریخ دے دی۔ شادی سے پہلے دونوں فریقین ایک دوسرے کو سمجھ لیں تبھی شادی کامیاب ہو سکتی ہے، یہ ذوالفشاں کا فلسفہ تھا۔ اور پھر شادی کے بعد کیا کریں، دیواروں سے سر پھوڑیں؟ ارے لڑکی، ہم نے تو شادی کے بعد ہی تمہارے آغا جی کو دیکھا، تو کیا ہماری ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوئی؟ اماں بیگم اپنے نظریے پر جمی ہوئی تھی۔ "یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے اماں، ذوالفشاں کے پاس نقطوں کی کمی نہ تھی۔ انشاءاللہ تمہاری قسمت بھی اچھی ہوگی بیٹا، خوش آئندہ خیالات کے ساتھ مستقبل کا استقبال کرو۔ بیکار کی گماں منزل سے بھٹکا دیتے ہیں بندے کو۔" زوفی کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے انہوں نے جس محبت سے کہا، ذوالفشاں کے لیے خاموش ہو جانے کے علاوہ چارہ نہ رہا۔ شادی کے بعد شروع دنوں میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنے میں بہت سا وقت خاصا اچھا گزر جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی نئی کتاب پڑھتے ہوئے لطف محسوس ہو۔ پہلے سے پڑھی ہوئی کتابوں میں کوئی مزہ نہیں ہوتا بیٹا، اور مرد کے لیے عورت بھی ایک کتاب کی مانند ہوتی ہے، اگر پہلے سے پڑھ لے تو ادھر ادھر ڈال کر بھول جاتا ہے۔ آئی سمجھ؟ اس کی خاموشی نے قائل ہونے کی دلیل لگی۔ ہر شخص کے پاس اپنا نظریہ، اپنا فلسفہ تھا، لہٰذا ٹکراؤ اس لیے یقینی تھا کہ آپس میں نظریاتی اختلاف موجود تھے۔ تاہم موقع کچھ ایسا تھا کہ لاکھ چاہنے پر بھی فطری حیا نے لبوں پر تالے ڈال دیے، اور ذوالفشاں شادی سے پہلے والی ہم آہنگی کے فوائد پر روشنی نہ ڈال سکی، اور یوں گھر میں ہنگامے جاگ اٹھے۔ اس روز کے بعد علیزہ منتظر ہی رہی، مگر اماں بیگم نے اس کی شادی کی بات نہ چھیڑی، لہٰذا جب ذوالفشاں کی تاریخ طے ہوئی تو اسے بے انتہا اطمینان کا احساس ہوا۔ چند دنوں تک تو اس معاملے کو التوا میں ہی رہنا تھا۔ غضنفر کی یادوں کے نقش تو کب کے مٹا چکی تھی وہ، مگر اتنی جلد کسی اور کو ذہنی طور پر قبول کرنا بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ لیکن اماں بیگم سے وہ دل کی بات کیسے کہتی؟ ذوالفشاں کی شادی کی مصروفیت اس کے لیے اچھی ڈال رہیں، اور بہت سے خوبصورت دن ہنسی خوشی گزر گئے۔ اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں، رخ ہواؤں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں۔ چلتے رہتے ہیں کہ چلنا ہے مسافر کا نصیب، سوچتے رہتے ہیں کس راہ گزر کے ہم ہیں۔ ذوالفشاں کی شادی کے بے تحاشا مصروفیات میں اسے خبر ہی نہ ہو سکی کہ اس کے گرد کون سی کھچڑی پک رہی ہے، اور جب شادی کے بعد سکون کا سانس لیا تو اسے بے ساختہ احساس ہوا کہ گھر کی فضا کچھ نامانوس سی ہو گئی ہے۔ شاید ایسا زوفی باجی کے جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ذوالفشاں والے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے وہ کئی دن تک سوچتی رہی۔ ذوالفشاں گو کہ کوئی خاص ہنگامہ خیز لڑکی نہ تھی، نہ ہی کام کاج وہ ایسا کرتی تھی کہ اس کی کمی کا احساس ہوتا، مگر اس کے باوجود گھر میں خاصا سناٹا ہو گیا تھا۔ شاید یہ قدرتی امر ہے کہ بیٹی جب گھر چھوڑتی ہے تو ایک خلا از خود پیدا ہو جاتا ہے۔ اسما تو پہلے بھی کم ہی بولتی تھی، اب تو ذوالفشاں کے جانے کے باعث زونی بھی اپنے بی اے کی پڑھائی میں لگ گئی تھی۔ اسما سے اس کی یوں بھی نہیں بنتی تھی، ویسے بھی اسما کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، فائنل ایئر کا فرسٹ سیمسٹر تھا، اور وہ جی جان سے لگ گئی تھی۔ اکثر شام میں ذوالفشاں آ جاتی تو یک بیک گھر میں رونقیں قدم دھر دیتی، اپنے اپنے کمروں سے نکل کر وہ سب لوگ یوں آتے جیسے کسی بہت اہم شخصیت نے قدم رنجہ فرمایا ہو، جبکہ شادی سے پہلے یہی ذوالفشاں دنوں خود میں مست الست پھرتی، کسی سے بات تک نہ کرتی تھی، بلکہ فلسفے کی پڑھائی کے باعث
بحث اور تمہیز کی عادت نے اسے لوگوں سے کافی دور کر دیا تھا۔ نوفل اور عاقل بھائی کی بھی اپنی بہنوئی سعد بھائی سے اچھی خاصی گاڑی چھننے لگی تھی۔ ایسے میں آغا جی کا نوفل کو گھر میں موجود دیکھ کر موڈ بہت خوشگوار ہو جاتا تھا۔ ظفر جو کہ شادی سے پہلے ان ذمہ دارانہ جھمیلوں سے سخت الرجک تھی، اب اتنا خوش نظر آتی کہ اس سے حیرت ہوتی۔ اماں بیگم خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ آسماں اور دھونی بھی مسرور نظر آتی اور ایسے میں وہ تعجب سے سب کو دیکھتی رہتی تھی۔ بھابھی بھی اپنی راجدھانی چھوڑ کر اکثر نیچے آ جاتی اور پھر سعد کے سامنے ان کی خوش اخلاقی قابل دید ہوتی۔ گھر کے بقیہ افراد تو اسے نارمل لگتے، جیسے اس تغیر پر انہیں قطعی اچنبھا نہ ہوا ہو۔ البتہ اسے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرنے میں شاید صدیاں لگتی تھیں۔ جب بھی نوفل اسے کسی نہ کسی کام سے ادھر ادھر دوڑا دیتا، اس کے چہرے کے تاثرات نوفل کی نظروں سے مخفی نہ رہتے تھے۔ ظفر شاہ کی کھلی کھلی رنگت اور بے ساختہ مسکراہٹ نے جہاں سب کو مطمئن کیا، وہیں اماں بیگم کا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا۔ ظاہری طور پر وہ کچھ نہ کہتی تھی، تاہم ان کے تیور یہی کہتے محسوس ہوتے کہ دیکھا میں نہ کہتی تھی شادی کر دو، ظفر خود سدھر جائے گی، اور آغا جی بیوی کی اس بات کی تائید پر دھیرے دھیرے مسکراتے رہتے۔ اس بات کا نتیجہ یہ ہوا کہ آسماء اور دونی کی پڑھائی کے بہانوں کے باعث اماں بیگم کی ساری توجہ اس کی جانب ہو گئی۔ اس نے تو ویسے بھی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ آغا جی نے جانے کون سا رشتہ دیکھ رکھا تھا، اڑتے اڑاتے اس کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اس کا گھیراؤ کر لیا، اور ابھی وہ ٹھیک سے خود کو آمادہ بھی نہ کر سکی تھی کہ چند متین اور معمر خواتین چلی آئی اسے دیکھنے کے لیے۔ وہ سب ان حضرات کی بہنیں تھیں۔ یہ دیکھ کر ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ چھوٹی بہنیں اتنی معمر ہیں تو ان کی عمر کا کیا حال ہوگا؟ اماں بیگم کے تیور بھی انہیں دیکھ کر تیکھے ہو گئے تھے۔ شوہر پر الگ غصہ آیا کہ انہوں نے خاک معلومات کرائی تھیں۔ سیف علی جن کی بہنیں بردیکھوی کے لیے آئی تھیں، حسب توقع اسے بے حد پسند کر گئیں۔ وہ تو خیر ظاہر ہی تھا، اتنی کم عمر اور پرکشش لڑکی کو کون ٹھکراتا بھلا۔ وہ تو جلد جواب کا مطالبہ کرتی فوری ہی اپنی طرف سے ہاں کر گئی۔ البتہ ان کے جانے کے بعد اماں بیگم کے غصے کا گراف اس قدر اوپر رہا کہ کسی کو دم مارنے کی مجال نہ رہی۔ آغا جی جس وقت گھر میں داخل ہوئے، وہ ان خواتین کو برا بھلا کہتے ہوئے سے اپنے طور پر تسلیاں دیے جا رہی تھی، جو اس وقت سر جھکائے ان کا پاندان کھسکائے چالیاں کاٹنے میں مصروف تھی۔ وہ دل میں کیا سوچتی ہوگی کہ ان لوگوں نے اس کے لیے کیسے لوگ دیکھے تھے؟ شرمندگی اور تعصب بھرا خیال اماں بیگم کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ تم پرواہ مت کرنا بیٹا، مجھے کیا معلوم ہوتا کہ انہیں لڑکے کے لیے نہیں کسی معمر بزرگ کے لیے رشتہ چاہیے ہوگا تو کب کا نکال باہر کرتی انہیں۔ غضب خدا کا، دن دہاڑے یہ ظلم! اماں بیگم کی اپنی بیٹیاں تھیں، کیسے کسی یتیم پر وہ یہ ظلم ہونے دیتی؟ گو کہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ عمروں کے تضاد کے باوجود بے جوڑ شادیوں کا رواج ہمارے معاشرے کا حصہ رہا ہے، مگر 20-22 سال کا یہ جنریشن گیپ تو اماں بیگم کو کسی طور گوارا نہ تھا۔ انہیں سخت قلق تھا کہ ان لوگوں نے آ کر خواہ مخواہ بچی کا دل خراب کیا، جبکہ دوسری طرف اس کا دل شکرانے ادا کر رہا تھا۔ جانے کیوں وہ ابھی ایسے کسی بھی معاملے میں سنجیدہ نہیں ہو پا رہی تھی، دل کی غلام نہیں تھی وہ، مگر اندر کی خواہشوں سے سرتابی کرنا بھی آسان نہ تھا۔ کچی عمر کے خواب جس بے دردی سے توڑے گئے تھے، دوبارہ رشتوں پر اعتماد بحال کرنے میں بھی ابھی کچھ عرصہ لگنا تھا۔ غضنفر کس آسانی سے اسے بھلا گیا تھا، کبھی پلٹ کر خبر نہ لی، حتیٰ کہ اپنے والد کے فیصلے کے آگے ایک لفظ نہ بولا۔ شاید وہ بھی اپنی بہن کے ٹھکرائے جانے کا بدلہ لینا چاہتا تھا، جبھی بلا قصور اسے دار پر چڑھانے والوں میں وہ سر فہرست تھا۔ وہ غضنفر جو اس کی بچپن کا ساتھی تھا، کیسے بیچ راہ میں منہ موڑ کر مڑ گیا تھا، لیکن اتنی جلدی دوسری منزل کا تعین کر کے کسی راہ چل دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ غضنفر کے جیسی تھی، نہ ہی ماموں جان جیسی، کہ ہر رشتہ، ہر وعدہ، ہر تعلق اس بے دردی سے توڑ ڈالتی۔ نکل ہی آتی ہے کوئی نہ کوئی گنجائش، کسی کا پیار کبھی آخری نہیں ہوتا، سمٹ سکا نہ کبھی زندگی کا پھیلاؤ، کہیں بھی ختم غم عاشقی نہیں ہوتا۔ کام کی مصروفیت اور آگے بڑھنے کی لگن نے نوفل کو جیسے پچھلے چند ماہ میں گزرے تمام واقعات فراموش کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس پر متضاد زوہابیہ ولید کی سنگت نے خوب رنگ چڑھایا۔ وہ اس کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کریٹو ڈائریکٹر تھی، مگر جلد ہی اپنی صلاحیتوں اور شائستہ اعتبار کی بدولت وہ نوفل کے دل میں جگہ بنا گئی، اور گزرتے چند دنوں میں ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی نزدیک آ گئے۔ اس قربت کا اصل محرک تھا ان کا مقصد۔ وہ دونوں ایک جیسے پس منظر اور ایک جیسے خواب دیکھنے والے لوگ تھے۔ آگے بڑھ کر معینہ مقصد کے حصول کی خواہش نے انہیں جکڑ رکھا تھا۔ خوابوں کے علاوہ حقیقتوں کے اعتبار سے بھی ان میں بہت سی قدریں مشترک تھیں۔ زوہابیہ نے بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کیا تھا، اس کا تجربہ اس قسم کے جاب کے بارے میں خاصا تلخ تھا، مگر چونکہ ہمت جواں اور عزم ضمیم تھا، لہٰذا وہ ایک کے بعد دوسری ایجنسی گھومتی رہی۔ اصل مقصد تو تجربہ حاصل کر کے اپنی ذاتی ایڈورٹائزنگ ایجنسی اسٹیبلش کرنا تھی، لہٰذا اس نے بہت سی جگہ بدلی اور پھر یہاں آ گئی، مگر اپنا بزنس کرنا تو طے تھا، اور یہی بات اس نے پہلے دن بہت واضح طور پر نوفل کو بتا دی تھی۔ نوفل کو ایسی ہی کریٹو لڑکیاں اچھی لگتی تھیں،
جن کے عزائم بلند اور حوصلے جرأت مندانہ ہوں۔ مجھے ایمبیشیس لوگ اچھے لگتے ہیں۔ انٹرویو کے اختتام پر اس نے دوستانہ لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنی معاونت کے لیے قبول کر لیا تھا، اور پھر گزرتا ہر دن ان کی دوستی کو مضبوط کرتا گیا اور جلد یہ جذبہ ایک اور رنگ میں ڈھل گیا۔ فی الحال تو خود نوفل شادی کے لیے راضی نہ تھا، تاہم زحابیہ سے مل کر ہما کی یاد کے زخم بھرنے لگے تھے۔ اس کا اندازہ اسے چند روز پہلے ہوا تھا جب مشہور و معروف صنعت کار احمد رضا کی بیٹی ہما احمد کی شادی کی تصاویر ہر میگزین اور ہر اخبار کا سنگار بنی تھی۔ دلہن بنی، سجی سنوری، حسن کی زندہ مثال بنی ہما کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ جس روپ میں اسے دیکھنے کی تمنا کبھی اس نے کی تھی، آج وہ روپ اس نے کسی اور کے لیے اپنایا تھا۔ بظاہر ہر تصویر میں ہنسی مسکراتی وہ بہت فریش اور خوش لگ رہی تھی، تو گویا یہ طے تھا ہما احمد کہ ہمیں کبھی نہ ملنا تھا۔ بہرحال جو ہوا شاید بہتر ہی ہوا۔ آل دی بیسٹ اینڈ گڈ بائے فار ایور۔ اخبار ایک طرف ڈالتے ہوئے وہ بڑے اطمینان سے بڑبڑایا تھا، جیسے سر سے کوئی بھاری بوجھ سرکا ہو۔ شاید ٹیبل پر چائے لا کر رکھتے ہوئے علیزہ نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا، اور جب نوفل کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد اخبار اٹھایا تو کتنی ہی دیر وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اف، کتنا مشکل ہے ایسے لمحے میں خود پر جبر کرنا، ضبط کے پہرے بٹھانا۔ گہری سی آنکھوں سے دو آنسو پھسل کر اس کے دوپٹے میں جذب ہو گئے، یوں لگا جیسے غضنفر کی بارات اس کی آنکھوں کے آگے سے گزر کر کسی اور آنگن جا اتری ہو۔ نوفل کے لیے اس کے دل میں بہت درد تھا، باوجود اس کی انا پرستی کے وہ سمجھتی تھی کہ وہ دل میں ضرور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جبھی حد درجے مصروفیت کے باعث منظر سے غائب رہتا ہے۔ کچھ ماہ پہلے تک یہ بات درست بھی تھی، مگر اب اس کی مصروفیت کی اصل وجہ زحابیہ کے ساتھ مل کر اپنے خوابوں کو حقیقتوں کا رنگ دینا تھا۔ اس کا کام، اس کا دین تھا، ایمان تھا، اور زحابیہ اس سے مختلف نہیں تھی، وہ خود نوفل کی صلاحیتوں کی بڑی معترف تھی۔ البتہ جذبوں کی شیش محل میں نوفل کی جگہ کہاں تھی؟ غالباً اس کا تعین ابھی ہوا نہیں تھا، یا شاید وہ فطری مشرقی حیا کے باعث اظہار کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ کچھ بھی تھا، نوفل اب تک اس ضمن میں اس کی رائے جان نہیں سکا تھا، نہ ہی بات سے واقفیت ہو سکی تھی کہ آیا وہ اسے پسند کرتی بھی ہے یا نہیں، اور اگر کرتی ہے تو کس لحاظ سے۔ زحابیہ کے ساتھ وہ کس رہگذر کا مسافر بنا ہوا، اس بات سے لاعلم علیزہ کئی دن ہما کی شادی کی خبر پڑھ کر بڑی اپسیٹ رہی۔ آسماء نے اپنے تمام تر لاابالی پن کے باوجود یہ بات محسوس کر لی تھی جب اس سے ساتھ ساتھ لیے پھرتی۔ یونیورسٹی میں کوئی سیمینار تھا، وہ زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ لائی تھی، اور وہیں جب زحابیہ کے ساتھ بیٹھے ہنستے کہکے لگاتے نوفل پر اس کی نظر پڑی تو وہ ششدر رہ گئی۔ آسماء تو اسے یہاں لا کر اپنی فرینڈز میں جیسے بھول ہی گئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے نوفل کو دیکھا تھا یا نہیں، علیزہ پوچھ سکی نہ ہی اندازہ لگا سکی، البتہ شیشہ دل پر بڑی سخت ضرب لگی تھی۔ گویا نوفل افندی کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ ایک جیتی جاگتی ارمانوں سے بھری لڑکی اس کی زندگی میں آئی اور نکل بھی گئی۔ کتنی جلدی اپنا نیا ساتھی ڈھونڈ لیا تھا، خود کو بہلا لیا تھا۔ مرد کے لیے کتنا آسان ہے پچھلی رفاقتوں کو فراموش کر دینا۔ واپسی پر سے لگا جیسے وہ دل پر مزید بوجھ لا دے لائی ہو۔ آج نوفل اور غضنفر میں اسے کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نوفل کو جس اونچے استان پر بٹھانے کی عادی ہو گئی تھی، آج اس دوراہے پر شش و پنج میں تھی۔ ذہن اسے بے وفا اور جفا جو کہہ رہا تھا، جبکہ دل تو ایک الگ ہی راگ الاپ رہا تھا۔ وہ اپنا تجزیہ کرتے کرتے اس بری طرح چونکی جسے اس کے اندر کوئی آتش فشاں پھٹا ہو۔ بس علیزہ، اس سے آگے مت جانا، قدم روک لینا یہیں، کیونکہ اس سے آگے درد کا ایک بہت بڑا صحرا شروع ہوگا۔ تمہارے پاؤں پہلے ہی فگار ہیں، ابلا پائی کے ایک اور سفر کی تم متمحل نہیں ہو سکتی۔ دماغ نے اسے جس طرح روک کر جھنجھوڑا تھا، وہ جیسے نیند سے بیدار ہوئی۔ اف، اس بے خیالی اور بے دہانی میں کون سے رستے جا رہی تھی خدایا! حیرت کے ساتھ ساتھ شدید تاسف نے اسے تھکا سا دیا۔ آسماء اسے اپنے ساتھ لا کر اچھا خاصا پچھتائی، کیونکہ اس روز کے بعد سے تو وہ اور گمسم ہو گئی تھی۔ یہ سب تمہاری محنت کا نتیجہ ہے نوفل، تم اس کے حقدار تھے۔ سب سے بڑے کمرشل ایوارڈ کے لیے اس کی ایڈورٹائزنگ کمپنی کو نامزد کیا گیا۔ خوشی کیسے نہ ہوتی! زحابیہ نے سارا کریڈٹ بڑے ضرب سے اسے دے دیا تھا، جبکہ محنت تو اس کی بھی یکساں رہی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ ایوارڈ انہیں مل بھی جاتا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو تبھی ان کے لیے نامزدگی ہی بہت تھی، مگر میں اسے ٹیم ورک کی کامیابی قرار دوں گا، بالخصوص تمہارے اچھوتے آئیڈیاز نے ہمیں بہت چینج دیا۔ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو۔ آج اس کی طرف سے سب کے لیے لنچ تھا۔ واپسی پر زحابیہ اس کے ساتھ تھی، دونوں ایک دوسرے کو سراہ رہے تھے۔ در حقیقت کہنا دونوں ہی کا ٹھیک تھا، اس کامیابی میں دونوں کا برابر کا ہاتھ تھا۔ مجھے تو تمہاری ایجنسی نے اس قابل کیا، میں جو ہوں آج اس میں تمہارے اعتماد کا بہت ہاتھ ہے نوفل۔ تمہارے بھروسے اور اعتماد کی بدولت میں نے اپنے ہر آئیڈیا پر کام کیا، ورنہ یہاں پہلے سے جہاں بھی میں نے جاب کی، مجھے خود کو، اپنی تخلیقی ذہن کو بہت محدود رکھنا پڑا۔ یہاں مجھے جو اظہار کی آزادی ملی، یقین کرو ایسا لگا جیسے کھلی فضا میں سانس لی ہو میں نے۔ اب تک تو میں ایک گھٹے ہوئے ماحول میں رہی تھی۔ زحابیہ جس جذب سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی، اس کے لہجے سے مسرت کا گہرا تاثر مل رہا تھا۔ نوفل کے لب اس کی بات پر مسکرانے لگے تھے۔
اب مجھے لگتا ہے اپنی ایجنسی بہت آرام سے چلا سکوں گی۔ وہی خواب ناک سا لہجہ تھا، اس کے جانے کیوں نوفل کو یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی، گو کہ وہ ابتدا سے ہی جانتا تھا کہ زاہبیہ کے خواب کیا ہیں، مگر اس لمحے جب وہ اپنی خوشی اور زاہبیہ کے ساتھ کو انجوائے کر رہا تھا، اس کا یہ حسرت بھرا انداز اسے اچھا نہیں لگا، مگر اظہار کرنے میں وہ شروع سے بہت تکلف پسند رہا تھا، اب بھی چپ چاپ ہونٹ بھینچ کر اسے سن رہا تھا۔ تم مجھے سپورٹ دو گے نا نوفل؟ وہ پوچھ رہی تھی، لہجے میں یقین تھا، اپنائیت تھی۔ وہ سرشار سا ہو گیا۔ ارے سپورٹ کیا، تم کہو تو اپنی ایجنسی تمہارے نام لکھ دوں۔ شوخ لہجے میں جذبوں کی سچائی بھی تھی اور ارمانوں کی روش بھی۔ زاہبیہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ بس بس، میرے لیے تمہارا ساتھ ہی کافی ہے۔ اوہ ریئلی؟ اس نے جس معنی خیزی سے پوچھا، زاہبیہ نظر چرا گئی اور اس کا یوں نظر چرانا، سرخ ہو جانا اسے بے انتہا مسرور کر گیا۔ گھر میں بھی وہ جس وقت داخل ہوا بے حد خوش تھا۔ علیزہ لاؤنج میں بیٹھی اس کے ہی کرتے میں بٹن ٹانک رہی تھی۔ آسماء اور اما بیگم آج اتفاقاً ساتھ شاپنگ کے لیے چلی گئی تھی اور زونی کالج سے آ کر سو رہی تھی۔ کیا گھر میں کوئی نہیں ہے؟ اس کے سلام کا سر کے اشارے سے جواب دیتے ہوئے نوفل نے جس طرح سوال کیا، اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ کیا میں یہاں موجود نہیں؟ میرا مطلب اما بیگم وغیرہ سے تھا۔ اس خاموش سوال کا جواب اس نے بے ساختہ دیا تھا۔ جواباً اس نے تفصیل سنا دی۔ اوہ، وہ کچھ سوچ کر رہ گیا۔ آپ کو کوئی کام ہے تو بتائیے، کھانا گرم کروں؟ کرتا لپیٹ کر رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، انداز میں مستعدی تھی۔ بھئی تم سے بات کرنے کا مطلب یہ ہی تو نہیں کہ تم سے کوئی کام ہی ہے؟ اس کی سرسری سے انداز پر وہ چپلوں میں پیر ڈالتے ڈالتے ٹھٹک گئی۔ سوالیہ نگاہوں میں حیرت تھی، دل میں ہلکی سی خوش فہمی نے سر اٹھایا اور اگلے لمحے اس کے دوسرے جملے نے تو جیسے اسے ساکت سا کر دیا۔ مجھے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کرنی تھی، تو وہ تم سے بھی کی جا سکتی ہے۔ دوستانہ مہربان انداز اس کے اندر کی سراسیمی گھبراہٹ میں بدلنے لگی۔ اس التفات کی تو اس نے لاشعوری طور پر بھی کبھی خواہش نہ کی تھی، گو کہ دل میں جذبوں کی رنگ بھری دھنک نے اترنا بھی شروع کر دیا تھا۔ تم بیٹھ جاؤ، مجھے کھانا نہیں کھانا، باہر لنچ کر لیا تھا میں نے۔ دراصل میرے لیے آج کا دن بہت اہم، بہت بڑا ہے۔ جانتی ہو آج مجھے کیا ملا ہے؟ میری محنت کا صلہ، میرے مقصد کی کامیابی اور میری منزل کا وہ سنگ میل جس سے آگے کی راہیں بہت آسان لگ رہی ہیں مجھے۔ ایسی خوشی انبساط کا مظاہرہ اس نے آج سے پہلے نہ دیکھا تھا۔ عجیب بات تھی، آج کل وہ اس سے جتنا بچنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے دوستانہ انداز میں زیادتی ہوتی جا رہی تھی، گو کہ اس کی موجودگی تو کبھی بھی اس کے لیے خوشگوار تاثر نہ لائی تھی، مگر ان دنوں وہ جس اندرونی محاذ آرائی سے دوچار تھی، ایسے میں نوفل کا سامنا بڑا تکلیف دہ ہو جاتا تھا، مگر وہ اس سے بے نیاز اپنی دھن میں مگن جب سامنے آتا، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کہہ جاتا کہ وہ سوچتی رہ جاتی کہ بھلا اس فقرے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ پھر دل تو ہے ہی دیوانہ، اپنے مطلب کے معنی اخذ کرنے میں ذرا دیر نہ لگاتا اور کتنا ہی وقت خود کو ڈانٹنے پھٹکانے میں گزر جاتا۔ اس لمحے بھی اسے سنتے ہوئے وہ خود کو بھی سمجھاتی جا رہی تھی کہ اسے یہ سب کہنے کی نوفل کی کوئی دلی آرزو نہیں تھی، بلکہ اس وقت تو اسے ایک سامع کی ضرورت ہے اور وہ محض ایک سامع ہے۔ البتہ اسے خوش دیکھ کر وہ کئی دن بعد خود کو بڑا فریش محسوس کر رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ہما والے واقعے کے بعد وہ اسے دیکھ دیکھ کر مرجھانے لگی تھی۔ کتنا عجیب ہوتا ہے، دل بھی ایسے ایسے لوگوں سے تعلق بنانے لگتا ہے جن سے ملنا تو درکنار، انہیں خوابوں میں دیکھنا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ بغیر رشتوں کی محبت کی واقعی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، خواہ مخواہ آپ آنکھوں سے لہو روئیں یا جگر چھلنی کریں۔ خلوص بغیر رشتے ناطے کے محض غرض بن جاتا ہے، ایسی غرض جیسے کوئی پورا نہیں کرتا۔ آج میں واقعی بے حد خوش ہوں، تم تصور نہیں کر سکتی میرے احساسات کا، وہ کہہ رہا تھا، مگر آپ کی خوشی سے مجھے بھی خوشی ہوئی ہے۔ اسے کچھ تو کہنا تھا۔ نوفل نے اچنبھے سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جس نے 3 سالوں میں پہلی بار اس اعتماد سے اس کے سامنے بات مکمل کی تھی، البتہ لہجے میں حد سے زیادہ ٹھہراؤ اور سنجیدگی تھی۔ وہ بھی کچھ سنجیدہ ہو گیا۔ اسے غور سے دیکھا تو اندازہ ہوا وہ خاصی بجھی بجھی اور اپسیٹ لگ رہی تھی، جیسے خود سے لڑتی رہی ہو۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس سے پہلے کہ وہ جانے کے لیے مڑتی، نوفل کی بات نے قدم جکڑ لیے۔ اس نے استفہامی تحیر سے اسے دیکھا، مگر وہ جواب سننے کے لیے منتظر تھا، اس کی حیرت پر کوئی تاثر نہ دیا۔ میرا خیال ہے ایسی تو کوئی بات نہیں۔ جھوٹ بولتے ہوئے نظر چرانا اور زبان کا لڑکھڑانا ایک فطری عمل تھا۔ نوفل یک بیک بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ اول تو وہ کسی کے معاملے میں دخل ہی کم دیتا تھا، مگر جب سوال کرنے پر آتا تو بغیر جواب لیے ٹلتا نہیں تھا۔ اس بات کا اندازہ اس سے تھا جبھی سخت متذبذب ہو گئی تھی۔ نوفل کی عدالت میں اس کی پیشی کئی دنوں بعد ہوئی تھی، ورنہ ایسا تو اکثر پڑھائی والے دنوں میں ہوتا تھا جب وہ زونی اور اسے پڑھاتا تھا۔ مجھے تمہارے کہنے کی ضرورت بھی نہیں، تمہارے آنکھیں پڑھ سکتا ہوں میں۔ وہی سابقہ حکمانہ لہجہ اود آیا تھا اس کا۔ وہ جھنجھلا سی گئی۔ یہ فقرہ اگر کسی اور لہجے میں بولا جاتا تو کتنا حسین لگ سکتا تھا، مگر اس کے باروب اور تند لہجے نے اسے ایک تلوار بنا دیا تھا جس سے وہ کٹ کر رہ گئی۔ کہیں پھر اما بیگم نے کوئی رشتہ تو نہیں دیکھ لیا؟ ایک تو میں ان کی اس میرج آرگنائز ایکٹیویٹیز سے سخت عاجز ہوں، اس نے ڈپٹ کر پوچھتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑایا۔ جواباً اس نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ در حقیقت آج کل ان رشتوں کی آمد و رفت نے بھی اسے پریشان کر دیا تھا۔
تو یہ بات ہے، ایک تو تم نے بھی بہت غلط وقت پر پڑھائی چھوڑ دی۔ اب اماں بیگم کے عملی پروگرام سے بچنا سخت مشکل ہے۔ تعلیم چھوڑ کر جو نقصان اٹھایا وہ الگ۔ ویسے ایک بات سچ سچ بتاؤ، تمہیں رشتہ ناپسند ہے یا فی الحال شادی ہی نہیں کرنا چاہتی؟ اف کس قدر زیرک تھا، وہ ڈائریکٹ سوال پوچھ لیا تھا، وہ بھی اس کے دل کو کھنگالتا ہوا۔ وہ اس انداز و استفسار پر بارے حیا سے پلکیں تک نہ اٹھا سکی۔ اوکے، میں اماں بیگم سے بات کروں گا، وہ ان لوگوں کو منع کر دیں گی۔ اس کے جواب نہ دینے پر وہ تو وہیں کچھ اخذ کر کے اٹھ کھڑا ہوا تو اس نے بے ساختہ تڑپ کر اسے دیکھا۔ آنے والے لوگوں کو منع کریں یا اماں بیگم کو سمجھا دوں؟ کچھ تو کہو بے وقوف لڑکی، وہ جھنجھلاہٹ سے بولا تو اس نے ایک سیکنڈ میں فیصلہ کر ڈالا۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، 100 سوالوں کا ایک جواب۔ نوفل نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس کی طرف جن نظروں سے دیکھا وہ خفیف سی ہو گئی۔ یہ قرار ہے کہ شوق، پتہ نہیں مگر بہت اہم ہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں۔ جملہ مکمل کر کے وہ وہاں رکی نہیں، دھمکی کی طرح چلتی سانسوں سمیت وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی، اور نوفل اس کے گہرے لہجے پر بھویں سکیڑ کر سوچتا رہ گیا کہ آخر وہ کس کے لیے پڑھنا چاہتی ہے۔ جب زوفیشا نے سمجھایا تو سمجھی نہیں تھی، شاید اوٹ پٹانگ رشتوں کی آمد و رفت نے کچھ عقل سکھا دی ہو۔ ذہن نے رائے دی تو وہ مسکراتا سیٹھی پر شوق سی دھن بجاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور وہ دروازے کی اوٹ سے اسے جاتا دیکھ کر سوچنے لگی، مجھے تمہیں حاصل کرنے کے خواب دیکھنے کا کوئی حق تو نہیں نوفل افندی، مگر اس جیسا بننے کی خواہش ضرور ہے کہ تمہیں نظر آ سکوں۔ اس کے لیے مجھے اپنا قد اونچا کرنا ہوگا، کیونکہ تم سر جھکا کر نیچے دیکھنے کے عادی نہیں ہو، اور میں گردن اٹھائے اٹھائے تھک چکی ہوں۔ صحابیہ ولید کا سراپا اس کی آنکھوں میں اترا تو نمکین پانی کے 2 قطرے پلکوں پر اٹک کر سارا منظر دھندلا کر گئے۔ وقت کے بہاؤ میں تند و تیز لہریں بہت سے دن آگے بڑھا لے گئیں۔ آسماں کا ڈبل ایم اے ہو گیا تو آغا جی نے پہلی فرصت میں اس کی شادی کر دی۔ زوفیشا اب 2 عدد بیٹیوں کی مصروفیت میں گم ہو چکی تھی۔ زونی بی اے کر کے گھر بیٹھ گئی تھی، جبکہ علیزہ کا کالج میں یہ آخری سال تھا۔ بھابھی اور عاقل بھائی کے بھی 2 بچے تھے۔ جب وہ یہاں آئی تھی تو نوفل کے فل کیے گئے فارم کی بدولت 2 سال فائن آرٹس پڑھنے پر مجبور ہو گئی تھی، مگر آج وہ اپنی خوشی سے یہ مضمون پڑھ رہی تھی، بلکہ درحقیقت تو لاشعوری طور پر اس فیلڈ میں کچھ کر دکھانے کے خواب نے اسے خود کو بلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آسماء کی شادی کے بعد آغا جی نے بہت واضح لفظوں میں نوفل کو وارننگ دے دی تھی کہ شادی کے لیے سیریس ہو جائے، اور جواباً اس نے ذرا سی رد و قت کے بعد زحابیہ کا نام لے دیا تھا۔ اذیت کا ایک صحرا تھا جو اس نے دوسری بار پار کیا تھا۔ ایک بار تو کسی اور کا جرم اس کے کھاتے میں درج ہوا تھا، مگر اس مرتبہ تو ایسا بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بنا جرم کے مسلوب کی گئی تھی، خود کو بہلانے کے پھر لاکھ جتن کیے، مگر سوائے پڑھائی کے اس کا کسی اور چیز میں دل نہ لگا۔ گھر کا کام بھی مجبوراً اسے کرنا ہی پڑتا تھا، گو کہ کالج میں داخلے کے بعد سے اماں بیگم نے آسماء اور زونی کو سختی سے اس کے ساتھ کام پر لگا دیا تھا، مگر اب آسماء کے بعد زونی کی مدد کے لیے اسے تقریباً سبھی کام کرنے پڑتے، پھر پڑھائی کی ٹینشن اور مصروفیت، مگر رات کو نیند باوجود سخت تھکن کے بھی نہیں آتی تھی۔ آتی بھی کیسے جب خوابوں کی کرچیاں بکھری تھی، تو رت جگہ ہی تو مقدر بننا تھا۔ آغا جی اور اماں بیگم کو نوکری پیشہ لڑکیوں سے خاصا بیر تھا، خصوصاً ان سے جو بغیر کسی مجبوری کے گھر سے خود کو منوانے پر کمر بستہ ہو کر نکلتی ہیں۔ زحابیہ کے بارے میں جو تفصیلات نوفل نے ان کے گوش گزار کی تھی، اس سے تو یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ موصوفہ میں وہ تمام اوصاف موجود ہے جن سے انہیں سخت اختلاف تھا۔ تاہم بیٹے کی سرکش اور خود سر طبیعت کے آگے کچھ بولنے سے بہتر جانا کہ ایک بار اس لڑکی اور اس کے گھر والوں سے بھی مل لیا جائے، لہٰذا آغا جی نے نوفل سے کہہ دیا کہ وہ اس لڑکی کے گھر والوں کو مطلع کر دے کہ اگلی بدھ کو ہم لوگ آ رہے ہیں۔ اتنی جلدی؟ باوجود خوشی کے وہ حیران تھا۔ ہاں بیٹا، بس میری خوشی اس سال عید کے جان تمہاری منگنی کر دوں، تاکہ خیر سے ربیع الاول کے مہینے میں بہو گھر لے آؤں۔ زونی اور علیزہ تو امانتیں ہیں کسی کی، جانے کب اپنے گھر کی ہو جائیں۔ آسماء کے بعد تو گھر جیسے بے حد سونا ہو گیا ہے۔ اماں بیگم بہت محبت سے بولی تو وہ مسکرا کر خاموش رہا۔ ادھر زحابیہ نے اس کی مدد اور 50% شراکت سے نئی ایجنسی قائم کر لی تھی۔ آج کل اس کے افتتاح کی تیاریوں میں وہ اس قدر مصروف تھی کہ کئی دنوں وہ اماں بیگم کی تائید کے باوجود اس سے بات نہ کر سکا۔ ویسے بھی آج کل زحابیہ کی خوشی عروج پر تھی، اپنے کام سے ہٹ کر ہر بات وہ شوخی سے ٹالے جا رہی تھی۔ چنانچہ 2-3 ہفتے اسی طرح گزر گئے اور معاملہ ہنوز التوا کا شکار تھا۔ گھر سے اسرار زیادہ بڑھا تو اس نے ایک روز اسے جا ہی لیا۔ افتتاح ہوئے تیسرا دن تھا، زحابیہ ایم ڈی اے کرسی پر بیٹھی کافی جچ رہی تھی، اس کے چہرے پر چھائے مسرتوں کے رنگ اسے بہت جاذب نظر بنا رہے تھے۔ ہاں بھئی، اب کہو کس معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے تم گزشتہ کئی دن سے بضد ہو؟ آج میں نے خاص الخاص تمہارے لیے وقت نکالا ہے۔ راکنگ چیئر کو ذرا سی گردش دے کر زحابیہ نے چائے کا آرڈر دے کر اس کی طرف توجہ کا ارتکاز کیا تو وہ مسکرا دیا۔ گہرے نظریں اس پر جمی تھیں۔ طویل تمہید کا تو وقت نہیں ہے، صرف چند جملوں میں مدعا کہنا ہے۔ آئی ایم شور کہ آج جو پروپوزل میں تمہارے لیے لایا ہوں تمہیں اس پر ہمیشہ کی طرح آج بھی اتفاق ہوگا۔ نہ کرتے بھی تمہید بن گئی تھی۔ کم آن نوفل،
کم ٹو دا پوائنٹ، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ خیر معاملہ اب گھبرانے کا نہیں، شرمانے کا ہے۔ معنی خیزی سے ہنستے ہوئے اس نے زاہیہ کی الجھی ہوئی نگاہوں میں دیکھا۔ مطلب یہ کہ میرے گھر والے تمہارے گھر آنا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑے کو بہت جانو اور یہ بتاؤ کہ کب بھیجوں انہیں۔ اتنی اہم بات نوفل کی یوں کہی جیسے کوئی عام سا موضوع اور زیر بحث ہو رہا ہے ان کے مابین۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے شاکڈ رہ گئی۔ چہرے پر شرم کی سرخی کی جگہ حیرت کا رنگ غالب تھا۔ نوفل ٹھٹک سا گیا اس کے تیور دیکھ کر۔ تمہارا مطلب یو مین تم مجھے پروپوز کر رہے ہو نوفل؟ او گاڈ! وہ جیسے اس کے بچپنے پر ہنس دی، شانے یوں اچکائے جیسے اس بات کو بہت انجوائے کر رہی ہو، مگر جب نوفل کے چہرے پر تناؤ پھیلتا دیکھا تو یک بیک خود بھی سنجیدہ ہو گئی۔ میرا خیال ہے نوفل ہم ہمیشہ اچھے دوستوں کی طرح رہے، شیئر کیا، ایک دوسرے کی ہیلپ کی، مگر مجھے نہیں معلوم کہ میری کس بات نے تمہیں ایسا کوئی تاثر دیا کہ تم یقین کرو اگر میرے اور تمہارے درمیان سیف نہ ہوتا تو میں خود کو خوش نصیب سمجھتی۔ مگر چند ہفتے ہوئے میری بات طے کر دی گئی ہے۔ سیف FRCS کرنے گیا ہے امریکہ۔ 2-2.5 سال کے بعد ہماری شادی ہے۔ وہ میرا کزن ہے اور تقریباً 7 سال بعد میری اور اس کی کوشش رنگ لائی ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری نوفل، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں، مگر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آئی تھی۔ مجھے اپنا بزنس سیٹ کرنے سے فرصت ملتی تو تمہیں کچھ بتاتی۔ سیف بھی میری مصروفیت کے باعث خاصا ناراض ہو کر گیا ہے، مگر میں اسے منا لوں گی۔ سیف کی بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں الوہی رنگ تھے۔ نوفل کے لبوں سے گہری سانس نکل گئی۔ زاہیہ نے درستیدہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو نوفل؟ خفا ہو مجھ سے؟ وہ لپک کر اس کی راہ میں آ گئی تھی۔ ہم اچھے دوست ہیں نوفل، ہیں نہیں کبھی تھے۔ اب جو کچھ تمہارے میرے مابین گزر گیا ہے اس کے بعد میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ زاہیہ سچ تو یہ ہے کہ میں نے تم سے کبھی دوستی کی ہی نہیں، میری چاہ میری غرض تھی جو اب نہیں رہی۔ تمہیں سیف کا ساتھ مبارک ہو۔ میں منافقانہ تعلق رکھنے کا عادی نہیں، پلیز مائنڈ مت کرنا، مگر مجھے تمہاری دوستی نہیں، زندگی کے سفر میں تمہارا ساتھ چاہیے تھا۔ اس کے روکنے پر روک کر وہ بہت نپے تلے انداز میں بولتا چلا گیا۔ زاہیہ کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی تھیں۔ خود اس کا لہجہ خفیف سی لرزش لیے ہوئے تھا، مگر اسے خود کو سنبھالنا آتا تھا جب یہ اپنی ازلی پرغرور انداز میں سر اٹھائے کہہ رہا تھا، اپنا شفاف فیصلہ سنا رہا تھا۔ رہ گئی بات بزنس کی تو میں ایک اچھے بزنس پارٹنر کی حیثیت سے تمہاری بیکنگ کرتا رہوں گا، اس لیے کہ میں اپنے کہے سے مکرتا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دھواں اتر آیا تھا۔ نوفل پلیز ایسا مت کرو، میرا اچھا دوست نہ چھینو مجھ سے۔ تمہارا وہ دوست کچھ دیر پہلے واپسی کے سفر پر لوٹ گیا ہے زاہیہ، تم بھی سامنے کی طرف نظر رکھو، کیونکہ منزل تک پہنچنے کے لیے سامنے کی سمت میں قدم اٹھائے جاتے ہیں، پلٹ کر دیکھنے والوں کے لیے سوائے گرد کے کچھ نہیں ہوتا۔ امید ہے تم سمجھ گئی ہوگی۔ آل دی بیسٹ اور گڈ بائے۔ اپنے انا پرور لہجے میں بولتا وہ سارے دروازے بند کر کے چلا آیا تھا۔ ایک بار پھر وہی دوراہا اس کی زندگی میں آ گیا تھا جہاں اس سے ہما کی میت میں آ کر پہلے بھی رکنا پڑا تھا، مگر اب اسے خود کو سنبھالنے کا ہنر آ گیا تھا۔ اماں اس کے فیصلے کے تغیر پر سخت حیران اور شادہ تھی۔ اس نے اپنے ایک جملے "جہاں آپ کا دل چاہے رشتہ طے کر دیں" کے عوض ان کی آنکھوں میں اتنے ستارے دیکھے تھے کہ اپنے زیاں کا احساس کچھ کم ہو چلا تھا۔ اس نے خود کو ٹٹولا تو احساس ہوا کہ بظاہر اعتماد کے ساتھ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے والی لڑکیاں اسے بہت پسند تھیں، جو بولڈ ہوں اور سوسائٹی میں موو کر سکیں، مگر درحقیقت اس کے اندر روایتی مرد کی وہی توقعات پنپ رہی تھیں جنہیں ورکنگ وومن کے لیے پورا کرنا مشکل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی زاہیہ اپنے بزنس کی باتیں کرتی اسے اپنے گھر کا خیال آتا جہاں شام کو جا کر زاہیہ کی مسکراہٹ بھرے استقبال کے خواب آپ ہی آپ اسے اپنا اسیر کر گئے تھے۔ اماں بیگم نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس کے لیے گھریلو لڑکیاں ہی ٹھیک تھیں، کیونکہ شمع محفل کو چراغ خانہ بنانے کی کوشش میں وہ اسے کھو بھی سکتا تھا۔ گو پایا تو اسے اب بھی نہ تھا، البتہ ایک دوسرے سے نفرت و اختلافات کی جنگ بھی نہیں لڑی تھی۔ اسے احساس تھا کہ زاہیہ کی نظر میں اپنے خواب بہت اہم ہیں، جب بھی بقول اس کے وہ اپنے منگیتر کو بھی ٹائم نہیں دے پاتی تھی، جس سے کہ اسے محبت میں بھی پھر بھلا نوفل کی کہاں جگہ تھی اس کی زندگی میں، اس کے دل میں۔ اماں بیگم کو فیصلے کا اختیار دے کر وہ ایک بار پھر خود میں مگن ہو گیا۔ اس بار بھی ذکی ہی اسی کے لیے جذباتی سہارا بنا تھا، جس کی اشارتاً کی گئی تنبیہوں کو اس نے کبھی درخو اطلاع نہ جانا تھا۔ تو گویا زاہیہ ولید کے نام کا یہ باب بھی بند ہو گیا۔ ذکی نے تمام حالات سن کر گہرے لہجے میں پوچھا تھا، اور سیڑھیاں چڑھ کر چائے کی ٹرے اٹھاتے ہوئے اوپر آتی علیزہ آخری اسٹیپ پر رک گئی۔ نوفل نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اور اب آگے کیا ہوگا؟ کیا تم اپنے گھر والوں کی پسند کردہ لڑکی کو دل سے اپنا لو گے، بھول جاؤ گے اپنی پچھلی خواہشوں کو؟ ذکی کا استفسار کڑوا تھا۔ علیزہ کا دم دم گوش پر آواز ہو گیا۔ میں نے ہمیشہ آگے بڑھنا سیکھا ہے ذکی، تم اچھی طرح جانتے ہو، پیچھے مڑ کر دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا، مگر زندگی میں ماضی کی بہت اہمیت ہوتی ہے نوفل۔ ذکی اسے ٹٹول رہا تھا۔ مستقبل سے زیادہ نہیں، گزرے تجربوں نے مجھے سکھا دیا ہے ذکی کہ بغیر خلوص کے کوئی رشتہ پائیدار نہیں ہوتا۔ میں نے ہما اور زاہیہ دونوں کے معاملے میں اپنی خوشی کو فوقیت دی۔ ہما کو اپنا کر چھوڑنے اور زاہیہ کے ساتھ بظاہر دوستی کی آڑ میں دلی توقعات وابستہ کرنے کی حماقت نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ جذبے سب سے اہم ہوتے ہیں۔ جب میں نے خود کو اس امر کے لیے تیار کر لیا کہ رشتے کو پورے خلوص سے سنبھالنے کی ذمہ داری اب میں اٹھا سکتا ہوں، جب ہی اماں بیگم کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دے ڈالا ہے۔ ذکی کے جواب میں وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا، کئی راتوں
باتوں کی سوچ کا واضح عکس تھا اس کی گفتگو میں۔ تھینکس گاڈ تم یہ نکتہ سمجھ گئے گو دیر سے سمجھے مگر ابھی بھی زیادہ وقت ضائع نہیں ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے والدین ہمیں ہم سے بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ امید ہے آنٹی جس لڑکی کا انتخاب کریں گی وہ تمہارے مزاج اور سوچ کے لحاظ سے مناسب بھی ہوگی اور یہی میری دعا ہے میرے یار۔ ذکی بڑے خلوص سے ہنستے ہوئے بولا تو ماحول کا بوجھل پن قدرے کم ہو گیا۔ اسی لمحے علیزہ نے دستک دی۔ چائے؟ دروازے کی اوٹ سے آواز آتے ہوئے اس نے نوفل کو اپنی آمد سے گویا مطلع کیا۔ اس وقت نیچے زونی اپنی دوست کی منگنی میں جانے کے لیے تیار کھڑی اس کی منتظر تھی۔ جیسے نوفل حسب عادت دور ہی سے چائے کا آرڈر پاس کر کے اوپر آ گیا تھا، وہ اس وقت بالکل تیار تھی مگر انکار کی مجال نہ تھی، لہٰذا اپنی تمام تر تیاری سمیت اوپر آتے ہوئے وہ جس قدر تذبذب کا شکار تھی، ان دونوں کی گفتگو سن کر دل جانے کیوں مسرور ہو گیا تھا۔ نوفل نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے اسے کھڑا دیکھ کر چند ثانیوں کے لیے اس کی نگاہیں ٹھہر گئی تھی۔ فرنٹ جارجٹ کے بلیک تنگ پاجامے اور انگرکھے میں سلور چھوٹی چھوٹی جھمکیاں کانوں میں ڈالے وہ سیدھی دل میں اتر جانے کی حد تک اچھی لگ رہی تھی۔ اس پر ڈھیلی سی چٹیاں اور ہلکا سا میک اپ اور بھی بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ ٹرے اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے اس کی کلائیوں میں سجی سیاہ کانچ کی چوڑیاں بجھی تو وہ یکدم پلٹ گیا، وہ بھی نیچے چلی آئی، البتہ ان نظروں کا ایک لمحے کے لیے مرتکز ہونا اسے ڈسٹرب کرتا رہا۔ ادھر رمضان کا چاند بھی نظر آ گیا مگر اماں بیگم کی نظر انتخاب کہاں جا کر ٹکی ہے اسے ہنوز خبر نہ ملی تھی۔ خود اسے بھی کوئی خاص پرواہ نہ تھی، البتہ جب اماں بیگم نے اسے اور عاقل کو بلا کر علیزہ کے لیے سمت کا پروپوزل ان کے سامنے رکھا، نیز یہ بھی بتا دیا کہ آغا جی اس کے لیے راضی ہیں کیونکہ وہ اپنے ہی خاندان کا لڑکا ہے، تو نوفل بے اختیار ہی انکار کر اٹھا۔ انہیں منع کر دیں اماں بیگم، بغیر کسی جواز کے وہ فیصلہ سنا رہا تھا۔ مگر کیوں بیٹا؟ اماں بیگم اور عاقل بھائی نے تعجب سے اس پر سوالیہ نظریں جمائی۔ سمت مجھے پسند نہیں اماں بیگم، اور بس میرا خیال ہے میرا اتنا کہنا ہی کافی ہوگا، میں چلوں گا، تراویح کا وقت ہو رہا ہے۔ بات مکمل کر کے جوں ہی وہ کمرے سے نکلا سامنے کھڑی علیزہ سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ اس کی نظروں میں تشکر تھا، ممنونیت تھی، واقعی کہاں وہ نازک کلیوں جیسی لڑکی اور کہاں قومی ہیکل سمت، کوئی جوڑ نہ تھا۔ بس ایک لمحے کے لیے وہ اس کے پاس رکا تھا، پھر جانے کیا سوچ کر مسکراتا ہوا مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس ایک لمحے میں کچھ ہوا تھا، وہ جیسے اپنی جگہ سے ہل گئی تھی، یکدم جیسے ڈھیر ساری پھولوں کی نرم و نازک پتیاں اس پر ڈالی گئی تھیں۔ خوشبو اور نزاکت کا احساس سرمستی بن کر چلکا تھا۔ حد ہو گئی ہے، مجھے تو اس لڑکے کے سر کی سمجھ آتی ہے نہ پیر کی، جب دیکھو الٹے سیدھے فیصلے سناتا رہتا ہے۔ اب بھلا سمجھ میں کیا برائی نظر آئی ہے اسے؟ اس کے جاتے ہی اماں بیگم بڑبڑا رہی تھیں۔ عاقل ماں کی بات سن کر ہنس دیے۔ بھائی کے تیور کچھ اصل معاملے کا پتہ دے گئے تھے۔ اسے سمت پسند نہیں اماں، گویا کہ وہ علیزہ کے لیے کسی اور طرح کا شریک سفر چاہتا ہے۔ لو بھلا اب کیا کوکاف سے کوئی گلفام آئے گا؟ وہ چیخیں۔ اتنی دور سے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا نوفل کسی سے کم تو نہیں؟ وہ اشارے میں بہت کچھ کہہ گئے تھے۔ اماں بیگم اپنی جگہ ششدر بیٹھی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹے کی کایا پلٹ حیران کن تھی، مگر پہلے تو وہ انکار کر چکا تھا، تو اسے تو گھریلو لڑکیاں پسند ہی نہیں۔ اماں اب تک ماضی کے حوالے سے سوچ رہی تھی۔ عاقل کے لبوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ مگر اب ان حضرت کو عقل آ گئی ہے، لوٹ کر بدھو گھر کو ہی آئے ہیں۔ آپ نے محسوس نہیں کیا کہ علیزہ کے رشتے کا سن کر کس قدر بے چین ہو گیا تھا؟ مگر بہت بھرم والا ہے، خود سے نہیں کہے گا، آپ جانتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے دیے گئے فیصلے کے حق کا فائدہ اٹھائیں، وہ ماں کو سمجھا رہے تھے۔ اے بیٹا تمہارا تجزیہ ٹھیک ہی ہے نا؟ کہیں بچی کی زندگی کو خدا نخواستہ روگ نہ لگ جائے۔ اماں متفکر تھیں۔ روگ تو ان موصوف کو لگ گیا ہے، وہ دھیرے سے ہنستے ہوئے بڑبڑائے اور پھر اماں کو یقین دلا کر کمرے سے اٹھ آئے۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، اماں کی تو مراد بھر آئی، بلکہ در حقیقت مراد تو علیزہ اور نوفل کی بھی بھر آئی تھی، لہٰذا آغا جی نے بات طے کر دی۔ ذوفشاں اور آسماں نے سنا تو دوڑی چلی آئیں، کیسی خوشی کی خبر تھی! اماں بیگم کے خواب پورے ہونے کی گھڑیاں آ گئی تھیں۔ رمضان کا آخری عشرہ عبادتوں کی انتہا کا ہوتا ہے، وہ بھی دل سے دعا گو تھی کہ آئندہ آنے والے دن اس کی خوشی کی پیمبر ہوں۔ نوفل ہما کی بددعا کے گرہن سے ضبابیہ کو کھو کر آزاد ہو گیا تھا، سو وہ بہت خوش تھی۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ زندگی میں ایسے لمحے بھی آئیں گے جب خوشی کا مفہوم پورے اسرار و رموز سمیت اس پر آشکار ہوگا۔ رمضان کی برکتوں والے دن اسی سرور میں گزر رہے تھے۔ اس نے اب نوفل کا سامنا کرنا خاصا کم کر دیا تھا، مگر جب بھی اس سے ٹکراؤ ہوتا اس کی آنکھوں سے چھلکتے جذبے اسے سرشار کر دیتے، اور یہ وہم کہ بقول شاعر اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا، ورنہ تو میرا نہ تھا اور میں تیرا نہ تھا، آپ ہی آپ یقین کے رنگوں میں گم ہو جاتا۔ آخری عشرہ بڑی مصروفیت سے گزرا اور جب چاند رات کی فسوں خیز گھڑیاں آئیں اس کا سر بے اختیار سجدہ شکر میں جھک گیا۔ زونی اسی لمحے ذوفشاں اور آسماں کی آمد کا اعلان کرتی چوڑیاں پہننے کے لیے اسے لینے آئی تھی۔ اس نے جلدی سے خوشی کے آنسو صاف کیے اور چاند کی مبارکباد دی۔ لو تم تو رونے لگی، ارے بھائی ہم تمہیں کب چھوڑ کر جا رہے تھے؟ آسماں نے اندر آتے ہوئے اس کے آنسو دیکھ لیے تھے، شوخی سے چمکارتے ہوئے بولی تو وہ بھیگی پلکوں سمیت مسکرا دی۔ چلو جلدی کرو، نوفل ہارن پر ہارن دے رہا ہے۔ زوفی نے بھی اس لمحے اپنے بیٹے کے ساتھ کمرے میں انٹری دی تو وہ جھجک گئی۔ نوفل کی نظروں کا حصار یاد آ گیا۔
نہیں آپی، میں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ ہی چوڑیاں لا دیجیے گا۔ اس کا گریز نوفل کے باعث تھا۔ اوہو بھئی، یہ تم آخر میں کیوں نخرے کرنے لگی ہو؟ لڑکی ادھر وہ نوفل ہمیں لے کر ہی اسی لیے جا رہا ہے کہ اماں بیگم اور آقا جی کی پہنچ سے نکل کر تم سے کھل کر مذاکرات کر سکے۔ ظوفشا نے شور مچا دیا۔ کیسے مذاکرات؟ وہ دہل گئی۔ کشمیر آزاد کرانے کے۔ لا حول ولا قوت۔ زونی نے جیسے سر پیٹ لیا، وہ شرما سی گئی۔ ارے بیٹا، تم لوگ اب تک یہیں ہو؟ چلو جلدی کرو۔ اماں بیگم اسی اثنا میں آ گئی تو اس نے جلدی سے کوٹ شوز پیروں میں پھنسا لیے اور آگے بڑھ کر انہیں چاند کی مبارکباد دی۔ خیر مبارک، اللہ ڈھیروں خوشیاں دکھائے۔ فٹ محبت سے انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ دودھو نہاؤ پھوٹو پلو۔ اس دعا پر تو وہ بے طرح شرما گئی۔ وہ تینوں بھی ہنس پڑی۔ کیا مسئلہ ہے بھئی؟ آخر آپ سب یہاں کیوں رک گئی ہیں؟ نوفل جانے کیسے بھابھی کو بھی ساتھ جانے کے لیے راضی کر کے لے آیا تھا۔ آیا تو خاصا جھنجھلا کر سوال کیا۔ تمہاری ہونے والی نسب بہتر راضی نہیں ہو رہی، ہم کیا کریں؟ آسماء نے جھٹ کہا تو نوفل نے بے ساختہ نظر گھما کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بغیر ایک لفظ کہے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر کی جانب چل دیا۔ وہ ارے ارے کرتی رہ گئی، مگر اس نے فرنٹ سیٹ پر اسے بٹھا کر ہی سانس لی۔ ان سب کے سامنے نوفل کی ڈٹھائی پر وہ سرخ ہو گئی تھی۔ وہ سب ہی ہنستی ہوئی چلی آئی۔ توبہ ہے، حد کرتے ہیں آپ بھی۔ مارے خیفت کے وہ کچھ اور کہہ نہ سکی تو وہ کہکہ لگا کر ہنس دیا۔ کم تو محترمہ آپ بھی نہیں، خاصا انتظار کرایا ہے آپ نے، مگر دیکھا میں کیسے سب کے سامنے لے آیا ہوں تمہیں کھینچ کر، اس لیے کہ تم میری ہو۔ اس کے گہرے لہجے پر علیزہ نے بے ساختہ نظر اٹھائی۔ جواباً اس نے بے ساختہ ٹکڑا جوڑا، اور میں بھی تمہارا ہوں، چاند رات مبارک ہو، اور یہ ساتھ بھی۔ ان چاروں کے آنے تک اس کی سرگوشی مکمل ہو گئی تھی۔ چاند رات بھی اس حسین ملاپ پر مسکرانے لگی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔